रफाना फौकाहु तूर, असी जेड़ा तूर नू फिर तूर दा रफा कीता है, ये देखो जरा। हाँ जी, जब हमने उनके सरों मैं पर जवाब देता हूँ तूर ना। को बुलंद किया है, तूर हाँ ते जी सुनो सुनो, तूर ते एक पहाड़ है, ये यार ताड़ी मेरी बात, डेफिनेशन में लगा दे, तूर दा केड़ा दर्जा बुलंद होया है? शाह साहब देखें, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मेरी बात सुने। मैं इसको डी ट्रैक नहीं होने देना चाहता। देखें 29 आयात हैं और जहां जहां पे दर्जात आए हैं वहां दर्जात लिखे भी हुए हैं। रफा उल्लाह ले, अल्लाह और रफा जहां पर इकट्ठा आया है वो एक ही आयत है या दो जगहों पर, वहां पे अल्लाह की तरफ बुलंद करना है। भट्ट साहब इस डिबेट में 29 आयात हमने दिखाई है अगले दिन कुरान की, जहां पर रफा भी आया है और यहां पर दर्जात अलग से भी आए हैं। तो मैं चाह रहा हूं हम सलीब पे फोकस करें। आप सलीब पे आर्गुमेंट दें कि उनको सलीब पर टच करवाया गया, आप उसका आर्गुमेंट दें। आप कहते हैं मैं इसका आर्गुमेंट देने आया हूं, आप उसको आर्गुमेंट दें। जज़ाकल्लाह। देखें कि अल्लाह ताला यहाँ पे ये पहली बात है कि अगर मेरी आप वो आखिरी मेरा आर्गुमेंट था, अगर उसको रखने दें ताकि मामला वाज़ेह हो जाए ना। मैं आखिरी आर्गुमेंट रख रहा था क़यामत के हवाले से, जब उनसे सवाल हुआ वो रखने दें, फिर मैं इस तरफ आता हूँ। इजाज़त देते हैं फिर आप? नहीं सर, भट्ट साहब उसका सलीब पे, भट्ट साहब वो फिर मुझे पता है वो बात बहुत फैल जाएगी, हमने फिर भी सलीब पे ही आना है। ये से रिलेट नहीं कर रहा भट्ट साहब। हाँ, वो तो हजरत ईसा की कौन सी उम्र में हुई या वफात पे वो आ जाएगा। हम हयात ईसा वफात ईसा डिस्कस नहीं कर रहे, हम सलीब पे फोकस किए हुए। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मुहकमा आयात हैं वो कुरान की माँ है। तो अगर आपको इसमें शक है तो मैंने आयात पेश की जो यानी कि वाज़िह है और जो आपके शक की वजाहत कर देती हैं कि अगर आप समझते हैं कि सलीब पे वो फौत नहीं हुए, असमीन सलीब नहीं हुई, वो आसमान पे चढ़ गए, तो वो आयात जिसमें शक ही नहीं, वो रोक रही है आपकी फहम को। वो मेरा फहम जो है कि उनको सलीब पे चढ़ाया गया, सलीब पे फौत नहीं हुए, दोबारा नीचे लिया गया, वो उस फहम की तस्दीक कर रही हैं और अपनी कौम की तरफ ही वो रहे, अपनी कौम के पास ही वो रहे, वहां भी तबलीग की उन्होंने। भट्ट साहब आपकी बात सर आंखों पर, आप बताएं कि सलीब पर लटकाने के ऊपर आपने दलाइल दें। हम कहते हैं सलीब पर लटकाया ही नहीं गया, आप कहते हैं लटकाया गया लेकिन उतार लिया गया। अब आप बताएं कि लटकाया कैसे, उसकी दलील दें भट्ट साहब। सलीब के ऊपर चढ़ाना बहुत तो डिस्कस ही नहीं हो रही। हाँ जी, ये तो मैं आपकी बात मान चुका हूं ना कि इससे देखें अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता है कि खुदा नहीं शर्माता कि ऐसी बात बयान करे जो मच्छर की मिसाल बयान करे, बल्कि उसकी भी जो मच्छर से ऊपर है। ठीक है, जो हदायत वाले हैं वो कहते हैं हमारे अल्लाह ने सख्त बात बयान की, जो जिनके दिल में कच्ची है वो कहते हैं अल्लाह ताला ने ये क्या बात कर दी। तो एक ही आयत से दो मुख्तलिफ माने लिए जा सकते हैं, इसलिए मैंने वो आयात पेश की हैं जहां से दूसरा माना निकल ही नहीं सकता। तो मैं इस बात को मानता हूं कि इससे जो आप कहते हैं वो भी माना निकल सकता है, जो आप कह रहे हैं, और जो मैं कह रहा हूं वो भी निकल सकता है। तो इसलिए इस पर मैं बहस करूंगा ही नहीं, जबकि शक की गुंजाइश मौजूद है, इसलिए शक की बिना पर आप जो है वो माना ले रहे हैं। तो इसलिए मैंने दूसरी आयात पेश कर दी जिनमें शक नहीं है, ताकि उस फहम की तायीद हो जाए, तस्दीक हो जाए जो दुरुस्त है। इससे बेहतर चले भट्ट साहब देखें, आप बिल्कुल आपने सलीब का जिक्र ही नहीं किया। अब मैं एक मिनट आप जरा 2 मिनट रुक जाएं, मैं ताकि मौका बाकी गेस्ट को भी दूं, ताकि हम फोकस रहे अपने सवाल पे। जी दियारुल साहब अस्सलाम वालेकुम, आप जरा सलीब आप सुन रहे होंगे डिबेट जो चल रही है, जरा सलीब पे आप भी जरा गुफ्तगू। अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। ये किस आयत की बात कर रहे हैं कि दो फहम निकल सकते हैं? मैं भी लेट शामिल हुआ। ये सूरह निसा की ही मैं गालिबन बात कर रहे हैं सलीब के मामले में, वो जिसमें वमा कतलू वमा सलबू वाले। जी वमा कतलू वमा सलबू वलाकिन शुब्बिह लहुम, ये वाली। नहीं, तो इसमें से ये दो मानी कहाँ से निकाल रहे हैं? अल्लाह ताला तो फरमाता है कि वो जो बनी इसराइल हैं वो तो उनको हाथ भी नहीं लगा सके, तो ये दो मफहूम कहाँ से निकाल लिए? जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा सलबू वो सलीब उनको नहीं दे सके, तो इसकी तशरीह अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में भी बयान फरमाई है, वैज़ कफ़फ़्तु बनी इसराइल अनका, जब बनी इसराइल के हाथों को उनसे रोके रखा। अल्लाह ताला ने जब हाथ ही रोक लिया तो उन्होंने फूंक मार के चढ़ा दिया था ऊपर। दो मतलब कहाँ से निकल आए? इस बात का मुझे ज़रा ये बताएं। ये अपनी तरफ से नहीं ना कि आप एक कुरान पाक की आयत लें और उसमें अपना ही मतलब एक गढ़ के तो कह दें देखें जी इससे तो दो मतलब निकल रहे हैं, एक मैंने निकाल दिया। और भाई इस तरह से तो हर बंदा कुरान पाक की किसी भी आयत के दो मतलब अपने तरफ से निकाल रहे। कुल हुवल्लाहु अहद, इसका क्या मानी है? अल्लाह वाहद है, अल्लाह एक है। अब एक बंदा कहता नहीं वो आहद जो हमारे महल्ले में रहता है वो अल्लाह है, आप उसको कैसे रोकेंगे? उस पर फिर ये डिटाई से कह दे कि नहीं देखें इससे तो दो मफहूम निकल रहे हैं, एक आपका भी निकल रहा है, एक मेरा भी निकल रहा है, लिहाजा वो आयत पेश करें जो बिल्कुल जो है मुहक्कम हो, जिससे दो मतलब ही ना निकले।
تو میرے بھائی اس طرح سے تو آپ قرآن پاک کی کوئی آیت کو محکم قرار دے ہی نہیں سکتے اگر اپنے مرضی سے کچھ کا کچھ بنا لیا جائے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ وما صلبوہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے. آپ نے اس کی نفی قرآن سے دکھانی ہے کہ ان کو صلیب دی گئی، نہ کہ اپنی عقل سے. یہاں معیار قرآن پاک ہے، دلیل قرآن سے لینی ہے. ہم نے اپنی عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے. اگر عقلی گھوڑے دوڑانے ہیں تو قرآن پاک کو سائڈ پہ کر دیں، قرآن کا نام ہی نہ لیں. کہیں کہ بھئی ہم نے اپنے، جیسے وہ طلعت ملک صاحب کہتے ہیں عقلی دلائل، تو عقلی دلائل سے بات کر رہے ہیں، پھر قرآن کا نام نہ لیں. اگر قرآن کو آپ نے فیصل ماننا ہے، قرآن پاک سے بات کرنی ہے، فیصلہ قرآن سے لینا ہے، جو حکم قرآن کا ہے اسی پہ عمل کرنا اور ماننا ہے، تو پھر اس کی نفی آپ قرآن سے دکھائیں گے. ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صلیب پر نہیں وہ صلیب پہ چڑھا سکے. اگر چڑھا سکے ہیں تو اس کا رد آپ نے قرآن سے پیش کرنا ہے، نہ کہ آپ کہہ دیں نہیں اس کا تو مطلب یہ نہیں ہے. اگر آپ کا مطلب کہیں سے دوسرا اس کا نکلتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ہرگز نہ فرماتا کہ وہ جو بنی اسرائیل تھے وہ تو ان کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکے. ان کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے روک کے رکھا، وہ ہاتھ لگائیں چھو بھی نہیں سکے. تو کہاں سے انہوں نے وہ چڑھا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ بھائی؟ تو میرے بھائی یہاں یا تو آپ قرآن سے اس کا رد کریں، اگر نہیں کر سکتے تو ہاتھ کھڑے کر دیں. آپ کی اپنی ذاتی رائے جو قرآن کے دوسری آیت جس کا واضح طور پہ رد کر رہی ہے اس کی کوئی حیثیت یہاں پہ نہیں ہے. یا قرآن کا نام نہ لیا کریں یا مانا کریں قرآن کی بات. بہت بہت شکریہ. جی مجھے اب اجازت ہے، میری باری ہے. جی بٹ صاحب آپ سلیب پہ اب طرح قرآن کی آیت کو قرآن سے تصد کر دیں. جی ہاں جی. اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو آیات میں نے پیش کی، نعوذ باللہ. ان کے یہ الفاظ تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. نہیں یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا. ان لوگوں کا نہیں بٹ صاحب نہیں. منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں. ایک سیکنڈ زیا صاحب، ایک منٹ. میں نے یہ کہا لعنت اللہ نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ مطلب نکال رہے ہیں، میں نے یہ کہا آیت کے بارے میں جو آپ مطلب نکال رہے ہیں وہ غلط ہے. چلے خیر، چلے ٹھیک ہے، اوکے میں مان لیتا ہوں آپ کی بات، میں معذرت کرتا ہوں اپنے. چلے بحث نہیں کرتے ہم، ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ دوسرا نقطہ انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ جی عقلی دلیل اگر دینی ہے تو قرآن کو سائڈ پہ رکھ دیں. یہ میں آپ کی درستی کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتا اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو. اللہ تعالیٰ پلیدگی ملے گا اس کے منہ پہ، اس کے چہرے پہ جو عقل استعمال نہیں کرتا. بھئی ہمیں تو کوئی شوق نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے پہ پلیدگی ملے، ہم ملوائیں اور غضب کا اللہ شکار تعالیٰ ہوں. نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کے اپنی عقلیں استعمال کرو. میں بتاتا ہوں نا، میری بات تو ابھی ہونے دو نا. عقل استعمال کرنے کا جناب مطلب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا وہ یہی ہے جو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ عقل استعمال کریں. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں زیا صاحب پوری کر لیں دیں پھر آپ ہی کریں. اب قرآن کو سمجھنے کے لیے میرے پاس عقل ہے، وہی تو مجھے نہیں ہو رہی نا کہ میں قرآن کو سمجھوں. جو اللہ تعالیٰ مجھے عقل دی ہے اس کو سامنے رکھ کے میں نے سمجھنا ہے. تو اس لیے یہ، اور دوسری دلیل جو ہے قرآن سے میں دیتا ہوں، جیسا حضرت ابراہیم نے بت کا گردن توڑی اور کہا کہ ان سے پوچھو کس نے اس کا گردن کاٹی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عقلی دلیل قائم کی تھی. تو عقلی دلیل بنانا، عقل سے دلائل دینا قرآن کو سامنے رکھ کے بالکل قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے. تو برائے مہربانی آئندہ سے ہمیں یہ نہ کہیں کہ عقلی دلیل آپ دے رہے ہیں قرآن کے سائڈ پہ رکھ دیں. ہم دلیل دیتے ہیں، قرآن کو سامنے رکھ کے عقلی دلائل دیتے ہیں. اچھا دوسری بات، اب آپ نے کہا جی یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ، اگر میں کہوں کہ مجھے پھانسی نہیں دی گئی تو مطلب یہ نہیں ہوگا کہ مجھے تختے پہ نہیں چڑھایا گیا. مطلب یہ ہوگا کہ پھانسی دینے سے مراد جو ان کا مقصد تھا کہ میں فوت ہو جاؤں، تو وہ کامیاب نہیں ہوئے اپنے مقصد میں. اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ خود کہہ رہا ہے کہ معاملہ شک میں پڑ گیا. کچھ یہ رائے رکھتے ہیں، کچھ یہ رائے رکھتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ سلیب کو دینے سے مراد اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ ان کو سلیب پر بھی نہیں چڑھایا گیا، تو یہ مفہوم نکل سکتا ہے. جو میں لے رہا ہوں کہ ان کو سلیب چڑھایا گیا لیکن وہ ان کو قتل نہیں کیا گیا سلیب کے اوپر، سلیب پر فوت نہیں ہوئے. جیسے میں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ مجھے پھانسی نہیں دی گئی تو مطلب یہ نہیں ہوگا کہ مجھے تختے پہ نہیں لے کے جایا گیا یا میرے گلے میں پھندا نہیں ڈالا گیا. مطلب یہ ہوگا کہ پھانسی سے میں فوت نہیں ہوا. تو دونوں مطلب نکلتے ہیں. پھر خدا تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اس میں شک نہیں. جب میں ایسی آیات پیش کر رہا ہوں جن میں شک نہیں، وہ آپ کو قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے بہتر تو میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. جی ضیاء صاحب آپ کریں اپنا پوائنٹ، پھر شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. دیکھیں جی ان بیچاروں نے قرآن پاک کا نام لینا ہوتا ہے. معذرت بیچاروں کا لفظ اگر آپ کو معیوب لگے تو، نام لیا ہے جی قرآن پاک کا، اور کرنا بات کیا کرنی ہے، عقل سے بات کرنی ہے. اب
یا تو یہ عقل مند ہیں یا جن کو انہوں نے نبی مانا ہوا ہے وہ عقل مند ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ جی مسلمان قرآن کی راہ سے ہٹ گئے تھے، مرزا صاحب سمجھانے کے لیے ہیں۔ اب مرزا صاحب کیا سمجھا کے گئے ہیں؟ مرزا صاحب یہ سمجھا کے گئے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے انہوں نے نہیں کہا کہ عقلی گھوڑے دوڑاؤ، انہوں نے 5 6 بلکہ 7 معیار لکھے ہیں اپنی کتاب میں کہ قرآن کو کیسے سمجھنا ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلا معیار قرآن کو سمجھنے کا خود قرآن ہے، کیونکہ قرآن اپنی بعض مقامات کی تشریح دوسری جگہ پہ خود فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلا اور بڑا معیار جو ہے مرزا صاحب کا مقرر کردہ، اسی کے تحت میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک آپ کے اس جو غلط مطلب آپ نکال رہے ہیں اس کی نفی فرما رہا ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو بھی میں نے روک کے رکھا۔ دوسرے نمبر پہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر، پھر صحابہ کی تفسیر، وہ باقی باتیں بعد میں آتی ہیں۔ عقل تو مرزا صاحب نے نام ہی نہیں لیا۔ عقل کے بارے میں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے مذہب میں تفسیر بالرائے جائز نہیں ہے۔ جناب آپ مرزا صاحب کو بھی پڑھ لیا کریں، اور آپ کہتے عقل اسی کا نام ہی ہے نا کہ آپ اپنے دماغ سے اپنی عقل سے تفسیر کرنا، اسی کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ جائز ہی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے کرنا ہی سمجھنا ہی عقل سے ہے۔ تو پھر بھائی میں نے کہا قرآن کو چھوڑ دیں۔ اگلی بات یہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جیسے کسی کو کہا جائے کہ فلاں بندہ قتل نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تختے پہ بھی نہیں چڑھایا گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ تختے پہ چڑھایا گیا ہے تو اس کا آپ نے ثبوت دینا ہے۔ خالی یہ کہنے سے کہ کوئی بندہ قتل نہیں کیا گیا اس سے آپ یہ مراد لے رہے ہیں کہ نہیں وہ تختے پہ چڑھایا گیا تھا، کیسے؟ ابھی تو آپ عقل کا نام لے رہے تھے، اب عقل کہاں گئی ہے؟ میرے بارے میں اگر میں کسی کے بارے میں کہوں کہ فلاں بندے کو قتل نہیں کیا گیا تو اس سے لازم آتا ہے کہ نہیں اس کو پھٹے پہ چڑھایا گیا تھا یا اس کے گلے میں پھندا ڈالا گیا تھا پھر اتار لیا گیا؟ یہ کون سی عقل ہے آپ کی؟ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں دونوں چیزوں کی نفی فرما دی ہے۔ جب کہا جائے کہ کسی بندے کو قتل بھی نہیں کیا گیا، اس کے گلے میں پھندا بھی نہیں ڈالا گیا، جب دونوں باتوں کی نفی کر دی جائے تو کون بیوقوف ہے جو کہے گا کہ نہیں پھندا ڈالا گیا تھا؟ قتل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پھندا نہیں ڈالا گیا، ساتھ میں پھندے کی بھی تو نفی ہے۔ اگر کوئی کہا جائے کہ فلاں بندے کو قتل نہیں کیا گیا، تختہ دار پہ چڑھایا بھی نہیں گیا، تو سارے بندے سمجھ جائیں گے کہ قتل بھی نہیں کیا گیا، تختہ دار پہ بھی نہیں چڑھایا گیا، تو کوئی بیوقوفی ہوگا جو اس بات کہ نہیں قتل نہیں کیا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ پھٹے پہ چڑھایا گیا تھا۔ اب پھٹے کی بھی تو ساتھ نفی کر دی گئی ہے نا۔ یہی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں وما قتلوہ وما صلبوہ دونوں کی نفی کی ہے کہ قتل بھی نہیں کیا، سلیب پر بھی نہیں چڑھایا۔ تو آپ سلیب کہاں سے لے کے آ گئے بتائیں مجھے؟ آپ نے جو دلیل قائم کی اس بیس پہ قائم کی ہے کہ قتل چونکہ نہیں کیے گئے تو کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تختہ دار پہ چڑھایا ہی نہیں گیا۔ او بھائی تختہ دار کی بھی تو نفی ہے، اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے ساتھ ہی۔ نہ صرف وما صلبوہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے، بلکہ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ فرما کر بھی نفی فرما دی ہے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکے۔ تو بھائی وہ بلوٹوتھ کے ذریعے تو نہیں نہ چڑھا دیا تھا ان کو۔ تو آپ نے اس کی دلیل دینی ہے قرآن سے، ایسے نہیں کہ چونکہ قتل نہیں کیا گیا تو اس کا یہ نہیں مطلب بنتا تو وہ نہیں مطلب بنتا۔ یہ مطلب آپ اپنے پاس رکھیں، قرآن سے بات کرنی ہے، قرآن سے دلیل دیں۔ اگر نہیں ہے ہاتھ کھڑے کر دیں کہ میرے پاس دلیل قرآن سے نہیں ہے، میں بس اپنی عقل سے یہ سوچتا ہوں جو چونکہ جی وہ قتل نہیں کیا گیا تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ تختہ دار پہ لٹکائے گئے ہوں، تو پھر یہ کہہ دیں آپ، قرآن سے ہاتھ کھڑے کر دیں آپ۔ مہربانی آپ کی۔ جی میں ایک منٹ اب آپ دونوں کو ذرا روکوں گا۔ شاہ صاحب آپ کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں، قرآن کی آیت لگی ہوئی ہے تو میں ذرا ان کو موقع دوں گا کہ وہ اس کو ایکسپلین کر لیں، پھر بٹ صاحب وہ وہی آیت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے جو پہلے میں نے مرزا طاہر احمد صاحب کی بھی ترجمہ پیش کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا ترجمہ جب ان کو پیش کیا جاتا ہے تو یہ اس میں سے کوئی نہ کوئی مطلب نکال لیتے ہیں اپنی مرضی کا۔ میں نے مرزا طاہر احمد صاحب کی بھی پیش کی تھی اسی آیت کی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 ہے میرے بھائیوں، جس کا ذکر جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹر ڈیرنگ ہمارے ضیاء بھائی کر رہے ہیں۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، بھائی یہ بات اس چیز سے دلالت ہے کہ روک لیا ان کو۔ کس کو روک لیا؟ جس سے پہلے میں بات کر رہا تھا ضیاء بھائی نے بھی وہی بات کی ہے، ان کے مرزا طاہر حمزہ صاحب یہی بات کرتے ہیں کہ روک لیا ہم نے بنی اسرائیل کو۔ بھائی روک لیا بنی اسرائیل کو، تو کیا وہ کس طرح پھر لے گئے ان کو؟ جو سوال ابھی انہوں نے کیا ہے کہ پھونکے ماری، بلوٹوتھ کے ذریعے لے کے گئے، وائی فائی پہ لے کے گئے، کون سا ایسا میکانزم تھا جس سے انہوں نے اس چیز کو پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ دونوں بھی چیزوں کی نفی کر رہا ہے۔ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے جو آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے، اور ان کے اپنا ترجمہ بھی یہی کہتا ہے کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو تیرے سے روکے رکھا
اب روکے رکھنے کا مطلب کیا یہ ہے کہ جی اللہ کہہ رہا ہے میں نے روکے رکھا، تو روکے رکھنے کا مطلب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں سلیب پہ چڑھا لو یہودیو، کوئی گل نہیں تہاڈی ایسی تیسی، تسی مار نہیں سکو گے میرے نبی نو؟ یار اے روکن دا مطلب ہے کوئی پاگل ہی ہوئے گا جڑا کہے گا جی جدو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں روک دیتا تو دا مطلب کیا اللہ ہے کہے گا کہ ہاں جی لے جاؤ سلیب تے ٹماٹر میرے رسول نو مار لو، تسی سلیب تے بھی چڑھا دیو، او دے ہتھاں تے پیراں دے وچ تسی میخاں بھی ٹھونک دیو، سب کچھ کر لو، اونوں ادموئی صورت دے وچ بھی لے جاؤ، یہودیاں دے ڈاکٹر بھی آ کے تصدیق کر دین کہ بندہ مر گیا ہے، اونوں تھلے بھی لا لو، پھر بھالے مار کے چیک کرو، ایسی مراد ہے اللہ دی؟ عقل پہ رونا آتا ہے مجھے۔ ہاں جی، کل بھی ٹھونکو، ٹھٹھے بھی ہاں جی کرو، میری باری مارو کٹو بھی، ہڈیاں بھی توڑو، ایسی اللہ تعالیٰ روک کے ہاں رکھنے کا جی مطلب۔ میری باری جی شاہ بٹ صاحب صاحب یہ تو آپ کی ساری باتیں بے بنیاد ہیں، اور میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دوں گا کہ اگر تاریخ میں کسی انسان پر سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے بطور نبی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، تو وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دیتی، وہاں پہ تو دے دی تھی اللہ تعالیٰ نے اجازت، تو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ بٹ صاحب ایز اے ہوسٹ آج میں اپنے بھائیوں کو بھی ادھر ادھر نہیں جانے دے رہا، بھائی بٹ صاحب معذرت کے ساتھ میں کسی کو کہیں نہیں جانے دے رہا۔ انہوں نے روکے رکھا، تو میں نہیں مثال دے رہا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، نہیں مثال نہیں، دیکھیں میں اس وقت اسی پہ بات جواب دے رہا ہوں۔ بٹ صاحب نہیں، معذرت کے ساتھ ٹاپک پہ یہ رہیں، آپ سلیب والی بات آپ پہ ان کو باتیں کرنے دیں، دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے ان کو روڑے پڑوائے تو یہ کچھ دیکھیں جی انہوں نے یا تو کسی اور نبی کی ماضی سے مثال دی ہوتی اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے، تو میں آپ کو اجازت دیتا، کسی کو میں انہوں نے دی ہوتی میں ان کو بھی روک لیتا۔ بنائے ہیں وہ غلط بنائے ہیں نا، اس کا تو سلیب سے تعلق نہیں، جو باتیں آپ سلیب کی بات انہوں نے کی وہ اس کا سلیب سے تعلق نہیں، روڑے پروانا، مار پروانا، ہاتھ لگانا نہ لگانا، اس کے سلیب سے کیا تعلق ہے؟ اس کا سلیب سے یہ تعلق ہے کیونکہ اس کا اس واقعے سے تعلق ہے، اس واقعے سے تعلق ہے، اس کا تعلق آپ یہی اسی ہے واقعے سے کہ بات کہتے ہیں کہ ان کو سلیب پہ چڑھایا میں گیا، کہہ رہا ہوں کیل کہ ٹھوکے اللہ گئے، تعالیٰ کا یہ ٹھٹھے کیے طریقہ گئے، نہیں ہے، مارا اللہ پیٹا تعالیٰ گیا۔ جو ہے نبی کے دشمنوں کو روکتا ہے نبی کو قتل کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنے جو ان کا مقصد ہے اس میں کامیاب نہ ہو سکے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ نہیں لگاتے، اس لیے میں نے نبی کی صدق کی مثال دے دی کہ ظلم، اگر آپ نے کہنا کہ جی ظلم بہت اللہ تعالیٰ نے نہیں انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے کہ وہ ہاتھ نہیں لگا سکے، ضیاء صاحب پڑھ کے سنائیں دوبارہ وہ آیت۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بنی اسرائیل کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کففتو، وہاں اسم کا لفظ ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرا تک ہٹا دیا تھا، پیرا بھی ہٹا دیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ کر لیا، اب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو باہر پہرے دار صحابہ کرام ہوتے ان کو اٹھا دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج کے بعد آپ نے پیرا نہیں دینا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا میری حفاظت کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ وعدہ کرے گا اس کے بعد کی بات ہے، پہلے تو بہت سے انبیاء کرام، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کیا اپنے نبی کو قتل ہونے دے سکتا ہے اگر آپ کی منطق مانی جائے تو؟ ہاں اسی لیے میں لیفٹ رائٹ جانے نہیں دے رہا۔ وعدہ کرے گا تمام انبیاء کرام پر مخالفین کی طرف سے ظلم، زیادتیاں، اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی سے وعدہ فرما لے کہ اب ایسا نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا۔ یہی بات ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ٹو دا پوائنٹ رہے، اور سلیب پہ جو ٹماٹر وہ ساری بات ہے وہ آپ کو پروسیس بتا رہے ہیں کہ یہ پروسیس ہے۔ ان کو ذرا وائز کففتو کا مطلب بھی بتا دیں کہ کففتو کا مطلب کیا ہوتا ہے، اصل ان کو یہ بتائیں کہ کففتو سے مراد کیا ہے۔ کففتو کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کو روک لینا، ہاتھوں کو روک لینا، اصل معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کو روک لینا کہ وہ ہاتھ سے کوئی کسی قسم کی اذا نہیں پہنچا سکتے، ہاتھ لگا بھی نہیں سکتے۔ یہ تو پھر گرفتاری کی بھی نفی ہوگی۔ بالکل۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اب جب میں نبی کی مثالیں دیتا ہوں آپ زیادہ ہی دیتے، تو اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کہہ دیا ٹھیک ہے۔ ہاں جی سیکر بھائی، عیسیٰ ابن مریم کو یہود اور رومی دیکھ بھی نہیں سکے، ایسی اللہ نے تدبیر کی ہے، دیکھ بھی نہیں سکے۔ باتیں کر رہے ہو آپ، اچھا ٹھیک ہے پھر کرو آپ، اوکے السلام علیکم۔ نہیں بے تکی نہیں جی، ٹاپک پہ بات، اچھا چلے آپ خیال میں چلیں گے۔ نہیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس عظیم بٹ صاحب کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ٹھٹھا کیا، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، مرزا صاحب کہتے ہیں 2 چوروں کے ساتھ قید خانے میں رکھا، ان کا تماچے مارے گئے، تماچے بھی لکھا، ان کے چہرے پر تماچے مارے گئے، ان کا ٹھٹھا کیا گیا، ان کے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، انہیں بھالے مار کے اس کے بعد سلیب سے اتارا جب گیا ہے، تو اس وقت جو یہود کے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کہا جی بندہ ختم ہو گیا،
उन्होंने कहा नहीं नहीं, रोमियो ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं हम चेक करेंगे। उन्होंने फिर वो नेज़े लेके आए, उन्होंने बकायदा नेज़े मार के चेक किया कि वाकई बंदा जो है ना वो खत्म हो गया। ये इन्होंने करवा दिया है उस अल्लाह के रसूल के साथ जिसको अल्लाह सुब्हाना व तआला कह रहा है, और तुम लोग ये कह रहे हो कि तुमने कत्ल कर दिया उसको, और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह सुब्हाना व तआला हर चीज को क्लियरली बता रहा है। ये अब उसमें से हीले, हुज्जतें, बहाने, सवाल जवाब, अगर मगर, चूंकि चुनाचे करते फिर रहे हैं। पता नहीं किस खुदा के और यार वो पैरोकार जो हैं यार पॉइंट था ना स्टार्टिंग का जो पॉइंट था, वहीं पर सारी बात क्लियर होती है। इब्ने माजा साहब जब स्टार्टिंग में मुझसे ही बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि मसलूब होता है, कुरान ने मसलूब का जिक्र नहीं किया। तो जब कुरान ने मसलूब होने का जिक्र नहीं किया, मौत को शामिल नहीं किया उसमें, तो फिर आप क्यों कीदा ले रहे हैं कि ये सलीबी मौत होती है? अल्लाह ने फिर सलबहू लिखा ना। वो भी इब्ने माजा भाई की अरबी के ऊपर कज बहसी का एक सवाल है भाईजान। जो सालाबा यसलिबू फेल है, मसलूब जो है उसका मफूल है। जी वो हो जाना अब बिल्कुल। अल्लाह ने मफूल यूज नहीं किया, अल्लाह ने फेल क्यों इस्तेमाल किया? और यार जाके अल्लाह से पूछना जब आ जाओगे सामने अल्लाह के, तो अजीब बातें करते हैं भाई। फेल क्या है? सालाबा यसलिबू, ये है जी फेल। मज़े की बात है, मिर्ज़ा गुलाम कादनी लिखता है अपनी किताब में कि जब वो सलीब का प्रोसेस उन्होंने मुकम्मल कर लिया ना, तो आगे लिखता है फिर उसके बाद तीनों मसलूबों को उतार लिया गया। अब इनके नज़दीक दो तो मरे हुए थे, एक जिंदा था, तो तीनों मसलूब कैसे हो गए फिर? ओ खैर, अच्छा ये लिखा हुआ है तीनों मसलूबों को उतार। जी, तीनों मसलूबों को। अब अगर इनका मतलब लिया जाए तो उनमें से दो तो मुर्दा थे इनके मुताबिक, जो चोर थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे, तो वो मसलूब कैसे बन गए? अल्लाह अकबर। बारा जी, इस डिस्कशन से बड़ा कुछ माशाल्लाह क्लियर हुआ होगा आवाम को। ये बाबर साहब आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं? जी ये वही है, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये उसी का हवाला इधर लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पूरा वो लिखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने। बाबर भाई आप अपना अनम्यूट करके आप पढ़ दें, क्योंकि ये मुझे पूरा नहीं आ रहा है। मुझे हवाला भेज दें, मैं इसको पूरा करके लगाता हूँ। साइडें नहीं मुझे नज़र में आ रही क्या बात है। ठीक है जी, तो कहने का मकसद ये है। और शाह जी मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ के डिटेल में सुनाएं जो मिर्जा साहब ने पूरा ये वाकया लिखा है कि क्या क्या किया गया उनके साथ। मिर्जा साहब ने तो हदें ही पार कर दी हैं। मैं वो अल्फाज पढ़ ही नहीं सकता उस रसूल के बारे में जो अल्लाह का ऐसा रसूल है जिसको अल्लाह ताला बिना बाप के पैदा कर रहा है, जिसके ऐसे ऐसे मोजज़ात हैं कि वो अकल को दंग कर देने वाले हैं, मुर्दे जिंदा कर रहा है, मट्टी की मूर्तें बना के उनको उड़ा रहा है। यार उसके बारे में ऐसे अकीदे कि वो बिल्कुल एक पस्त सा इंसान था, उसको कोई भी पकड़ के कहीं पर भी लेके जा सकता। ऐसी तैसी ताड़ी तुसी ईसा इब्ने मरियम दे बारे एहो जे ख्याल करो। यार मुझे हैरत होती है कि यार अल्लाह का रसूल, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं लिख चुका हूं कि मैं और मेरे रसूल गालिब आकर रहेंगे, पीरियड। अल्लाह के रसूल को कोई इज़ा नहीं पहुंचा सकता। ये कह रहे हैं जी उनको पकड़ा, उनको लेके गए, उनको ऐसे कैद रखा, दो चोरों के साथ और उनको सलीब दी गई, मजाक उड़ाता रहे वहां पे। और फिर वो सारी की सारी रिवायात लेते हैं बनी इसराइल की रिवायात से कि जी उन्होंने सलीब पर ये अच्छा दलील पेश कर रहे हैं इस बात की कि मेरी तीसरी दलील है कि जब यसु को सलीब पर चढ़ाया गया तो उसने कहा कि ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, तूने मुझे तनहा क्यों छोड़ दिया? और यार क्या कोई अल्लाह का रसूल भी इस तरह की बात कर सकता है कि मुझे तनहा क्यों छोड़ दिया? और दलील पेश कर रहे हैं क्योंकि उसने ये दुआ की थी, तो क्यों कर हो सकता था कि अल्लाह उसको मरने देता? एज ए दलील मिर्जा साहब, जस्ट इमेजिन। व्हाट इज दिस बिहेवियर? तीसरी, हाँ दूसरी दलील में कह रहे हैं जी वो क्योंकि पीलातूस की जो बीवी है उसको ख्वाब में फरिश्तों ने ख्वाब दिखाया। यार पहले तो फरिश्तियां दा ख्वाब नाल मैनू ताल्लुक नहीं पता कि अगर इसको फांसी दे दी गई या इसको सूली दे दिया गया तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। तो क्योंकि पीलातूस की बर्बादी नहीं हुई, इसलिए ये बात साबित है कि वो उनको कत्ल नहीं कर सके। यार व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? हु इज पीलातूस और उसकी बीवी? हाँ जी जिया साहब पहले दसो व्हाट इज दिस बिहेवियर, फिर कंटिन्यू करो कि जी पीलातूस ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਇਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ
ਈਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਕੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਇਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਆ, ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਇਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਤਾਬਕਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਨਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਲੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਉਤਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਬਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿੱਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਇਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ਈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮਾਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਤ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਣ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਧੌਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਗੈਰ ਧੌਣ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਲੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਚਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾन। मौला नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरना। खूबसूरत बात की है ज़िया भाई ने, ये कुरान की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़मीन और आसमान और तमाम कायनात में कोई ऐसा जानदार नहीं जो अल्लाह की मर्जी के बगैर मौत अपनी मौत आप ले सके। अल्लाह की मर्जी ना हो तो कोई मर भी नहीं सकता। ये बात इन्होंने बिल्कुल कुरान के मफहूम के मुताबिक किया है। अच्छा ज़िया भाई तुहाडे कोल सवाल है कि ये आयत इन्नी बारी पढ़ देने ना जब तक अकीदा इहदे ते खड़ा है, तो ये इसके अंदर ये मालाहुम बिही मिन इल्म, ये क्यों नहीं पढ़ते? इनको क्यों नहीं पता चलता कि अल्लाह कह रहा है उनको इल्म ही नहीं है? यहूदियां दे पीलातूस दी बेगम ने ख्वाब देख लिया, ये पागल ने इन्होंने आयत का ये हिस्सा नहीं नजर आਉਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ। ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਤੂੰ ख्वाब ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ख्वाब ਵੇਖੀ ਤੇ ਫਲਾਣ ਟਮਕਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਵੀਲ ਜੜ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਤਵੀਲ ਉਹ ਜੜਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੁਨਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ। ਯਾਰ ज़िया भाई ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫੂਕ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੂਟੂਥ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ 40 ਮਿੰਟ, 40 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ, 2 ਟਾਪਕ ਇਹਦਾ ਤੈਅ ਹੋਏ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਿਆ। ਓ ਯਾਰ अच्छा सारे भाई जनाब फॉलो कर लें, जरूर सुना करें। लो जी, ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੈ? ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰਤਦ ਜਾਂ ਮਦਈ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ कत्ल। ओ खैर, अच्छा इन्होंने मजे की आपको बात बताऊं, वैसे पर्सनल होती है। भट्ट साहब ने कहा था इस पे मेरी डिबेट करें। मैं कहा भाई आप फोन पे मेरे साथ ही कर लें मुर्तद की सजा वाली, तो मैं यही क्लियर कर देता हूँ। डिबेट क्या करनी है इस पे? लेकिन चले, अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए डिबेट। ਐਵੇਂ ਕੋ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਡਿਬੇਟ ਦੋਹਾਂ ਟੌਪਿਕਾਂ ਤੇ। 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕੱਢ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ। 15 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ ਭੈਣ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ज़िया भाई, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ज़िया ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਮਨਾਜ਼ਰਾ। ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ज़िया ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਨਾਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨੇ। अच्छा शाह जी एक चीज है, अभी ਭੂਤਰਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ YouTube ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, 15-20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। YouTube ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਆ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ YouTube ਤੇ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਲੈ ਆਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਡਿਬੇਟ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਜ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਜੁਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ज़िया रसूल ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਆਕਾ ਕਾ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਆਡੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਡਿਬੇਟ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪੁੱਤਰਾ ਚੜ ਗਿਆ ਧੜੇ।
یار میرا خیال ہے کہ بھائی اب سارے دیکھو عیسیٰ ابن مریم کا ٹاپک تو ہم نے چھیڑی، حضرت علیہ السلام کا ٹاپک چھیڑ ہی لیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب ان کے معجزے بھی جو ہے نا ماشاءاللہ، تو اس کے اوپر جو ان کا انکار ہے اور ان کے جو عام بندوں کے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہے یار، ان پہ بھی ان سے ایک محل میں مناظرہ رکھ لیا جائے. میں ڈیبیٹ سیٹ نہ کر لوں اس پہ ذرا. اور ضیاء رسول بھائی اس دن تسی سونٹا سن کے گئے ہو. بالکل جی بالکل. ہے تو ویکو جی انہاں دے جڑے موجے دسے توبہ توبہ توبہ، انہاں تے مت مار کے رکھتی مرزیاں دی. قسم ہے انہاں یار. اصل مرزیاں نوں چاہیدا کہ ڈنڈے سوٹے لے کے نہ تے انہاں دوواں دے مگر پے جان، جڑا ہے نا مبشر کالوں، یا انہاں دے مگر پے جان یا اپنے سراں 'چ مار لین. وہ بھی کسی ایک گل تے ٹک جو نبیاں دے موجزے دا انکار جی، وہ ساری روحانی گلاں، روحانی مردے زندہ ہویا تے روحانی کوڑے شفا یاب ہوئے آ تے روحانی اندھے بینا ہوئے آ، تے ادھر تسی لٹرلی سارا کچھ انج ہی منی جاندے ہو. تے جاں اپنے آپ نوں کچھ کر لو تے جاں انہاں دا گل کر لینے. ایسی دوگلی قوم ਹੈਗੀ ہے. اچھا شوگر ہے نا، تسی پھر چلے گئے سو یاراں دی لڑائی ہو گئی ہے سر کڑی دے منہ تے. تسی اندازہ کرو اس دور چ کڑی تے منڈا عاشق چوک چ بیٹھے نے یار بازار چ. ضیاء صاحب ایسا کیڑا بازار سی جتھے اینی بے حیائی ہو رہی سی کھلم کھلی؟ حضرت اماں جان چوک ہونا جی. یار کسی دی گل سی کی کر رہے ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨੁਸਰਤ ਜਾਂ ਮੰਜਾ ਡਾ ਕੇ. ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਮੌਜਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੇਂਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਣਾ ਪੂਰਾ ਮੀਨਾਰ ਬਣ ਗਿਆ. ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸੀ ਭਾਈ. ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੀਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ. ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਚਲੋ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਸਿਆਣਾ ਕਿੱਡਾ. ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਕਰ ਦੇਣੀ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یار ایک کیا کہتے ہیں حصول برکت کے لیے بابر صاحب اگر آپ کچھ چلا سکیں. اور یار تواڈے واسطے ایک مزے دی شے رکھی ہے میں، ناظرین ٹکے رہیں ذرا. اب آپ نا ایک معجزہ چلائیں اور ویورز جائیں کہیں نا، میں آپ کے لیے ایک مزے کی نا چیز لے کے آیا ہوں. خوبصورت بھٹو، ضیاء، شاہ فیصل، ایک ان کی مطابق پیشن گوئی نظم کی صورت میں، اور دوسرا اسماء احمد کی آج ایک خوبصورت قسم کی نظم میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کو کلیئرٹی دکھانا چاہتا ہوں. آپ کریں پلے، میں ذرا آپ کو بھیج کے آ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں محمد زاہد بھائی مولوی ضیاء کو، اور نہیں ہمارے بھائی ہیں نہ آن یار، مسلمان تے سکھ رہے نے. زاہد بھائی تسی بھی آ جاؤ. کل اسی انہاں کو تھک کیتا وے، یہ اج پھر مینوں یاد کرا رہے سن. رک جو میں ذرا انہاں دا کڈ لواں کوئی معجزہ. کیڑے اللہ سنائیے یار تانوں. ایک سیکنڈ کوئی ایک لب جے نا. ایک ہی بھیج دیتا ہے بھائی، ایک ہی بھیج دیتا ہے. اے پہلے چلانا ہے. لو جی پہلے معجزہ سن لو پھر جی نہیں ایک پہلے کہانی ہو جائے. رکو ذرا یار. اچھا میں نیچے ریفرنس دے دوں بھائی، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ الاسلام پہ جائیں اور جا کر وہاں پہ لکھیں مریم بی بی اور مرزا مبارک. تو جو پہلا ریفرنس آئے گا نا اس کے صفحہ نمبر 1 اور 2 پہ جانا. وہ کتاب ہے، ایک آرٹیکل ہے الفضل کا مائی مریم، اور ایک ان کی سیرت پہ کتاب ہے. یہ تینوں آپ سرچ الحکم سوری الفضل کا لکھا ہے. اچھا چلو ایک معجزہ سن لو تو پھر چلیے اگے اس سے چلیے. لو جی عمر صاحب رکھا گیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ایک وفد کا ممبر بنا. ہمیں ایک گاؤں کے بارے میں پتہ چلا. ہم وہاں پہ پہنچے، مگر ہمارے وفد کے اس گاؤں میں پہنچنے سے پہلے سارا گاؤں مرتاد ہو کر ہندو ہو چکا تھا. اور آریہ سماج کے دباؤ میں آ کر گاؤں والوں نے ہمیں کہا کہ تم ہمارے گاؤں میں رات بسر نہیں کر سکتے، فوری طور پہ ہمارے گاؤں سے باہر نکل جاؤ، اگر نہ نکلے ہم زبردستی تمہیں نکال. ناچار
उस वफद को रात के 11 बजे गांव से बाहर निकलना पड़ा। अंधेरे रात गंगा के किनारे किनारे सफर था। महाशा साहेब बयान करते हैं वो जगह ऐसी खतरनाक थी, एक बरसाती नाला पहाड़ों से शोर मचाता हुआ गंगा में दाखिल हो रहा था। इतना खतरनाक रास्ता था, अंधेरी रात, कि हमारे वफद के एक मेंबर वो चंद कदम आगे जाते थे और फिर हमें आवाज देते कि यहां तक आ जाओ, रास्ता ठीक है। ये तदबीर क्यों इख्तियार की गई? अगर डूबे तो एक डूबे, सारा वफद तो ना डूबे। एक मकाम ऐसा आया कि सारी तदबीरें फेल हो गई। वफद के अरकान हैरान परेशान खड़े थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि रास्ता इतना खतरनाक, अंधेरी रात, कि खतरा था कि वफद का कोई मेंबर या गंगा में जा पड़ेगा या बरसाती नाले की नजर हो जाएगा। फरमाते हैं अभी हम हैरान खड़े थे कि क्या करें। हमने देखा गंगा के पानी पे एक छोटी सी गेंद के बराबर रोशनी का गोला नमूदार हुआ, और फिर उस रोशनी के गोले ने बढ़ना शुरू कर दिया, फैलना शुरू कर दिया। महाशा साहब बयान करते हैं मैं तो नया नया हिंदुओं से आया था, मैंने चीख मारी कि चड़ेल आ गई। वो रोशनी का गोला एक ऊंचे बुलंद मीनार के बराबर हो गया। इतनी रोशनी थी अंधेरी रात में कि सारा जंगल, उसमें हमें हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। और उस रोशनी के मीनार की रहनुमाई में हम दरिया के किनारे किनारे चलते रहे। जब वो खतरनाक इलाका हमने अबूर कर लिया, रोशनी का मीनार गायब हो गया। वाह जी वाह, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਖ ਮਾਰੀ, ਚੜੇਲ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚੜੇਲ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ जी जी, दोनों चला दें। एक में इस्महु अहमद का हम कितना सवाल पूछते हैं, आप वो चेक करें कि क्या है इस्महु अहमद की तफसीर, और दूसरा आप जरा पेशेंट गोइयां देखें, बंदे कैसे भड़काए हैं। चलाएं जरा इमाम मेहदी क्या क्या कह रहा है, देखें जरा। ਮਨ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਦਾ, ਮਨ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਦਾ। ਲੇਖ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਭੁੱਟੋ, ਲੇਖ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਭੁੱਟੋ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਵਾਲੀ ਰੱਬ ਲੀਕ ਮੁਕਾਈ ਆ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਵਾਲੀ ਰੱਬ ਲੀਕ ਮੁਕਾਈ आ गया इमाम मेहदी, आ गया इमाम मेहदी। मेरा पैरा हो जाओ मिर्ज़े नु पट्टी आई या। ओ ज़िया साहब, ना 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 यार, ਯਾਰ दूसरा चलाए जरा, दूसरा चलाए। गया मतियन झील विच ईसा फरमा गया, अपने हवारियां नूं इंज समझा गया। इत्थे मैं नहीं आना हुण, मैं नहीं आना हुण, आना मेरे भाई आ। इत्थे मैं नहीं आना हुण, आना मेरे भाई आ गया इमाम मेहदी, आ गया इमाम मेहदी। मन दी खुदाई आ, 14ਵੀਂ ਦੇ ਚੰਨ ਵਾਂਗੂ ਹੋਈ ਰੁਸ਼ਨਾਈ आ। क्या बात है जी। क्या बात है, कैसा चान होई रोशनाई या पर ओए ज़िया साहब, यार कोई नहीं करन दे यार, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ओ यार जज्बात ते ने ये तो खतरा पेशेंट। ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਈ। ओए शाह साहब, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ तो ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਾਦੀਆਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾ, ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਧੋਖਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਯਾਰ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਧਰ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਤਾਰ ਮਨਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫੇ एक सेकंड यार, एक सेकंड, एक सेकंड, ਖਿਲਾਫਤ ਰੁਕਾਵਟ ਆ एक सेकंड, ਇਹਨਾਂ एक सेकंड ਨੂੰ ਕਰਾਰ भाई, ठीक है, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਅਤਾਰ ਮਨਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਾਇਮ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਖਿਲਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗੇਮ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁਫਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ? ਇੱਥੇ ਤਾਕਤ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਕਾਫਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। जी अलीम साहब, ओ अलीम साहब, अस्सलाम पढ़ने में एक गिफ्ट रखा मेरा प्यारा अलीम है। अलीम साहब सुनाओ जी। अलीम साहब, जी मेरा- मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहूँगा। पहले मोहतरम इज्जत माब जनाब रसूल अमीनी साहब की बात पे अगर इजाज़त हो तो। जी, आपने जी जी, जाना लेकिन नहीं है, दो दिन इखलाक के से दायरे में रहते हुए, इखलाक के दायरे में रहते हुए मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। आज के दायरे में रहूँगा मैं गालियाँ निकालने लगूँ यार। अलीम साहब, चलें। आपने जाना नहीं है, बस मैंने आपके लिए तोहफा एक रखा हुआ है, आप बात जी जी ये चीज़ है। पहली तो बात ये है कि अभी जो मोहतरम इज्जत माब जनाब रसूल अमीनी साहब अभी बात कर रहे थे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये बात ऐसे ही है। आप तो इसको तंजिया और मजाक में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ठट्ठा लगा रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब ये इस्लामी ब्लॉक और इस्लामिक बैंक बनाने की मनसूबाबंदी जारी थी तो भुट्टो साहब और शाह साहब जो है सऊदीया वाले शाह साहब, एक सेकंड, शाह साहब आपके क्लास फेलो थे? शाह फैसल के है ना पूरा? शाह साहब बुरी बात नहीं है, लेकिन ठीक है अगर आपको तसल्ली मिलती है शाह फैसल कहने से तो ठीक है। शाह फैसल साहब जो है तो वो खिलाफत चाह रहे थे और इसी तरह का एक ब्लॉक बनाना चाह रहे थे और उम्मत मुसलमा को एक खलीफा के नीचे लाने की सर तोड़ कोशिशें जारी थीं और सबसे बड़ी जो रुकावट ये थी कि वो कैसे खलीफा वक़्त का क्लेम कर सकते हैं, चूँकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अक्सरियत जमातें जिनका ताल्लुक जमात अहमदिया से है आबादी की, वो खलीफा मान पाकिस्तान च बड़ी अक्सरियत सी ते दुनिया दे 60 मुल्कां ते भारी सी वो। बल्ले भाई जवानों, बल्ले भाई बल्ले। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बांग्लादेश, इंडिया और दूसरे ममालिक के जो अहमदी मुसलमान कलमा गो मुसलमान थे वो भी इनको खलीफा मानते थे। तो ये कहना भी गलत होगा कि सिर्फ पाकिस्तान के लोग, बल्कि पूरी दुनिया में से लोग हमारे खलीफा वक़्त को अपना खलीफा मान रहे थे। दूजे मुल्क का नाम दस्यो, दूजे मुल्क का नाम दस्यो। जी बांग्लादेश, इंडिया जो आपकी अच्छा। जी अच्छा, उसमें से कौन मानता था? कोई एक नाम बताएं। जी बांग्लादेश के अंदर जो आपके अहमदी मुसलमान थे वो बिल्कुल मानते थे। ताज़ा बांग्लादेश जो है अलग हुआ था। अहमदी मंदे सन ना, बांग्लादेश तो नहीं मनता ना। लेकिन उन मानने वाले बांग्लादेश में मौजूद थे। आप फिक्रे को ऐसे लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं जी ठीक। हाँ जी ठीक। इंडिया के अंदर आपका इस गठजोड़ में ना आप कजाफी भी डाल लें और सद्दाम भी, वो जमात अहमदिया नहीं करवाए, वो भी थे। नहीं, वो भी इकट्ठे थे बेचारे। जब मेरी बात सुने, उस साजिश में मुलव्वस कोई बंदा भी जिंदा नहीं बचा। वो इन्होंने सद्दाम हुसैन को पता नहीं क्यों छोड़े रखा है, इन्होंने मुअम्मर कज़ाफ़ी को तो शामिल किया हुआ है। वो एक कादियानी ने किया था, उसको भी शामिल, मुअम्मर कज़ाफ़ी भी शामिल थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जब वो इलाही निज़ाम के खिलाफ खड़े हुए और खुदा ताला की जो जमात अहमदी ने दुआएं की थी, अल्लाह मियाँ ने उनके परखच्चे उड़ा के रख दिए। अच्छा, ओए, ओए, अली भाई, मिर्जा ताहिर साहब कहाँ पे होते हैं आजकल? ओए ओए जी मिर्जा ताहिर साहब जो हैं वो कहाँ पे? वो मिर्जा कहाँ? ताहिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह तबई मौत उन्होंने पाई है और वफात पा चुके हैं। तबई तौर पे अपनी भरपूर जिंदगी गुजार के गए हैं। अल्लाह ताला ने उन्होंने किस्मत शहादत नहीं की थी, इंज कहो। और उन्हें घर भी नहीं नसीब हुआ। अलीम भाई, मुझे बड़ा दुख है, वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। क्यों, ऐसा क्यों? हाँ नहीं यार,
افسوس والی گل افسوس ہی کیتا جا علیم بھائی سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مرزا طاہر صاحب کو پاکستان سے بڑا محبت تھی، انہوں نے کہا تھا مجھے پاکستان لے کے جانا، تو یہ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو بھی کسی کی بد دعا لگی تھی؟ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، وہ امانتاً دفن ہے جی جی وہ تو ہمیں وہ پتہ چل گیا۔ ربوہ جائیں گے یا قادیان انشاءاللہ جائیں گے؟ تعالیٰ بہت جلد وہ وقت آئے گا جب وہ پاکستان بھی جائیں گے، نہ صرف پاکستان جائیں گے بلکہ قادیان کے بیچی مقبرے میں دفن ہوں گے۔ میری بات نوٹ کر لیں، لکھ کر لیں۔ لیں۔ بھائی وہ پاکستان اپلینڈ جان گے، قادیان تو انڈیا میں ہے۔ جی نہیں یار، بغیر پارلیمانی لفظ نہیں استعمال کرنا، لاش آئے گی انہوں نے نہیں آنا۔ سوری، اچھا نہیں علیم بھائی وہ پاکستان کیوں جائیں گے؟ اچھا سوری، لیکن وہ تو قادیان تو انڈیا وہ میں ہے۔ قادیان جائیں گے انشاءاللہ، پاکستان نہیں جائیں گے۔ تو پاکستان تو نہ آپ کہیں، تو ان کی وہ خواہش تو بیچاروں کی ویسے ہی رہ گئی۔ نہیں، وہ تو پاکستان تو زندگی میں جانا چاہتے تھے نا، انہوں نے یہ تو ہرگز نہیں کہا کہ میری میت کو پاکستان لے جائیے تو گا۔ پھر اگر کوئی، میں نے نا ایک مسلمان کو سنا تھا، وہ بھی کہتا ہے کہ وہ ایک عام سا میرا ملے دار ہے، وہ کہتا ہے مرزا طاہر صاحب کو میری بد دعا لگی ہے، دیکھو کبھی پاکستان نہیں آ سکے۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، وہ تو حکومتی سازشیں ہیں اور پوری مخالفت اس طرح کی ہے، ملائیت اس طرح کی ہے کہ جنہوں نے ماحول اس طرح کا خراب کیا ہے کہ ایک بوڑھے شخص سے بھی ڈرتے تھے وہ، اور ان کی میت کی کبھی بھی کوشش پاکستان لے جانے کی نہیں ہوئی۔ تو وہ جب پاکستان سے آئے تھے وہ بوڑھے تھے؟ نہیں، تب تو بوڑھے نہیں تھے، لیکن بعد کی بات ہے۔ تو پھر کون ڈرتا تھا اس ٹائم؟ میں آپ کو یہی سرورز کر رہا ہوں کہ ان کی میت کو پاکستان لے جانے کی کوشش کبھی بھی نہیں ہوئی، انڈیا کے لیے کوشش ضرور کی گئی تھی، قادیان کے لیے، تو وہ کچھ سیاسی وجوہات کی وجہ سے وہ ممکن نہیں ہو پایا۔ لیکن میری بات نوٹ کر لیجئے بابر صاحب، ریاض صاحب، سیکر ایک سیکنڈ جی آپ بتائیں، میں ذرا ٹائم کاپی ڈیٹ پین کے ساتھ انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے وہ وقت جب وہ امانتاً دفن ہے، اور یہ سارے کے سارے موسی حضرات سب اگست 2024 کی ڈیٹ ڈال لو۔ ہاں جی، ٹھیک۔ چھوٹا سا سوال ہے، آپ لوگوں کو منہ چھوٹی سی بات ہے، بڑی ہاں بالکل۔ اچھا، مرزا صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہودی، ان کے بارے میں مرزا صاحب کہتے تھے کہ یہ ہمیشہ ذلت و مسقط جو ہے ان کے شامل حال رہے گی، اور یہ ہمیشہ غیر قوموں کی پناہ میں زندگی گزاریں گے۔ انہوں نے علیم صاحب ملک بنا لیا اپنا، پاؤں زبردستی بنایا۔ انہوں نے کہا ہے جی، یہ مرزا صاحب نے کہا تھا۔ ہاں تو انہوں نے ٹھیک فرمایا۔ تو پھر اتنے تو پروگرام بڑھ نہیں گیا۔ نہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ اسرائیل جو ہے انہوں نے یہ ملک کون بنا سا لیا۔ کوئی جماعت نہیں، ابھی تک ان کو آپ مانتے ہیں ملک؟ وہ ہم نہ مانے وہ الگ بات ہے، انہوں نے تو بنا لیا ہے نا۔ دنیا تو وہ تو مانتی ہے۔ مسلمان دیکھیے نا، دنیا ساری مانتی ہے۔ یار غیر قوموں کی پناہ سے تو آزاد ہو گئے نا۔ کب آزاد ہوئے ہم تو؟ دیکھیں علیم صاحب، ان کو صرف ملک پاکستان نہیں مانتا، اور پاکستان کو آپ ملک نہیں مانتے۔ کر رہے ہیں ریاست؟ یار آواز کٹ رہی ہے، سارے بھائی ٹیپ ٹیپ بھی ساتھ ساتھ۔ اچھا علیم صاحب دیکھیں، اسرائیل کو صرف پاکستان ملک نہیں مانتا، اور پاکستان کو آپ ملک نہیں مانتے، اس لیے آپ کی دلیل کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ نہیں، میں تو مانتا ہوں ملک، ایک سوال ہے مرزا طاہر صاحب لیکن سے آپ related لوگوں نے آپ نے دیکھ بات لیا ہے کہ میں نے جو اب آپ کو آگے اوپر دلائل دیے ہیں، آپ میری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے۔ نہیں توڑ ہی نہیں ہے، لاجواب ہو گئے، لاجواب ہو توڑ ہی گئے۔ نہیں ہے، توڑ ہی نہیں ہے، توڑ ہی نہیں علیم بھائی ہے۔ مجھے یہ بتائیں علیم کہ صاحب ایک طریقہ تھانوں میں ہور دساں تھوڑا جہا ایک نا، ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ 5-7 ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਫਰਮਾਈ ਨਾਲ 4-5 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਇਲॉग ਬਣਦਾ। देखें मैंने 4 कुरान पाक से आयात पेश की हैं, कोई जवाब नहीं था इनके पास। थोड़ा जिहा गल 'ਚ वजन पै जाएगा। نال شعر بھی ایک دو سناتا، دو شعر بھی سناتا۔ اس تو بعد میں بولا وہ شعر والا یاد کرنا ہے کہ مداری ہم تیرے پینترے دیکھ چکے۔ ضیاء صاحب پوری گل دسو ضیاء بھائی۔ ہاں جی، ہاں جی، ایک گل رہ گئی ہے وچ، وہ بھی دسو کہ اس تو بعد ایک شعر پڑھیا کر، پھس گئی جان شکنجے اندر تے جویں میلنے وچ گنا، ایتھے آؤ۔ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ پڑھنا ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਨਾ اے کہہ کے تے پھر کہنا ایتھے رکھ لیاؤ۔ کل پوچھن دو علیم کو لو، پھر میں اس کوئی شے بھی پیش کریں۔ علیم صاحب یہ جماعت احمدیہ کا یہ امانتن والا عقیدہ کیا ہے؟ مرزا طاہر صاحب کا حساب شروع ہو گیا کہ نہیں؟ جی مرزا طاہر صاحب کو آپ نے پاک روح ہے جی، وہ پاک روح ہے جی، بالکل۔ کیا؟ اب یہ بھی ڈبیٹ کے قابل ہے نا چیز کے حساب، جو قبر میں وہ آگے تو کیونکہ امانتن والا ہماری طرف اتنا 20 سالہ دی امانت میں کدی نہیں دیکھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مرزا طاہر صاحب آپ نے امانتن رکھے ہوئے ہیں ٹلفٹ اسلام آباد میں، جناب انہوں نے 125 سال سے مرزا صاحب امانتن رکھے ہوئے ہیں۔ آپ مرزا طاہر صاحب کی بات کریں، تو ان کا حساب ہو گیا علیم صاحب آپ کی جماعت کے عقیدے کے مطابق؟
نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا حساب ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا. جنتی روح ہے, پاک روح ہے. قیامت والے دن ہوئے گا پائے. جی انشاءاللہ. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ جینون بات ہے کہ ایک تو مرزا صاحب نے کہا صرف جنتی جو ہیں وہ بہشتی مقبرے میں دفن ہوں گے, تو مرزا طاہر صاحب بھی ابھی تک وہاں نہیں پہنچے. ایسے نہیں کریں, صرف بہشتی ہی ادھر دفن ہوں گے. جی بالکل, تو یہ بہشتی نہیں ہے, بالکل بہشتی ہیں. یہ ادھر پہنچے نہیں نا ابھی تک. نوٹ کروایا ہے ٹائم ڈیٹ یعنی کہ 20 سال یا ہور اگے جڑے 20 30 40 50 سال انی دیر دوزخ چ رہن گے تے بعد چ پھر اودے کنورٹ کیتا جائے گا. 10:38 پہ میں نے ایک نوٹ آپ لوگوں کو دیا ہے اور ڈیٹ اور ٹائم کے ساتھ کہ یہ نوٹ کریں, بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے. جب وہ میں نے اگست کی ڈیٹ ڈال دی ہے تو اس سے آگے نہ جائیے گا. نہیں اگست میں نہیں, ابھی تو آپ نے مارچ سے چل رہا ہے نا بھائی. نہیں میں نے آپ نے کہا نا کچھ آنے والے وقتوں میں, تو میں نے اگست ڈال دیا. انہوں نے آنے کا ٹائم نہیں دیا. حضرت صاحب اے ڈیٹ جڑی تسی لمبی دے رہے ہو اے تہاڈے مرزا صاحب دا زمانہ بھی ختم ہونے والا جے, ساری کہانی مک جانی ہے. مرزا صاحب نے کیا میرا زمانہ جڑا نا صرف 3 نسلوں تک جاری رہے گا, اس تو بعد علیم صاحب میں آپ سے ایک بڑا معصومانہ سوال تھا. ایک منٹ سب سے میں کافی جیسے سن رہا ہوں, اور دیکھیں بالکل علیم صاحب کے ساتھ ایک سنجیدہ سوال ہے. علیم صاحب ہمارے سننے میں آیا ہے, وہ کالو صاحب فرما رہے تھے کہ ایک احمدی سے صرف 2 سوال پوچھے جاتے ہیں کہ کیا تم نے چندہ دیا تھا اور کیا تم نے تبلیغ کی. اب میرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی جماعت احمدیہ کے خلفاء ہیں انہوں نے تو آج تک چندہ نہیں دیا, انہوں نے تو صرف کلیکٹ ہی کیا ہے. تو پہلے سوال میں کیسے وہ پاس ہوں گے, یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں. کیا دوبارہ آپ کی آواز نہیں ہے اصل میں, سب لوگ ڈبل ٹیپ کریں, آواز نہیں آ رہی. وہ بوٹی لائی ہونی انہوں نے, بوٹی لا گئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جماعت کے نامی گرامی مبشر کالو نے جماعت احمدیہ کا عقیدہ بتایا کہ احمدی سے 2 سوال ہوں گے, ایک یہ کہ چندہ دیا تھا اور دوسرا یہ کہ تبلیغ کی تھی. تو آپ کے جتنے خلفاء ہیں وہ تو پہلے سوال میں فیل ہے, وہ کیا کریں گے؟ میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں. بالکل بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. یہ کس نے کیا جی؟ کاظمی صاحب نے. بہت جی بہت زبردست آپ کا سوال ہے, اور میرے خیال میں ابھی تک جتنی بات ہوئی ہے سب سے اچھا یہ سوال ہے. سوال یہ تھا, سب سے بہترین سوال یہ ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. اب میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. اچھا بات یہ ہے پیارے بھائیوں, بات سنو. بات ایسی ہے کہ وہ جو مبشر کالو صاحب نے وہ آڈیو آپ نے جو سنی ہے وہ 2 نمبری یہ کی ہوئی ہے کسی بندے نے, اس نے وہی حصہ سنایا ہے کہ ایک احمدی سے یہ سوال ہوگا. وہ ایسے نہیں ہے, وہ میرے خیال میں راجگی صاحب کے میرے خیال میں فضائل بیان ہر گل چ راجگی نہ پالے ہر گل چ نہ, تو او دے الفاظ ہے کہ جب کوئی احمدی مرتا ہے میں نہیں ایسے تو قبر میں خدا تعالیٰ اس سے 2 سوال پوچھتا ہے. میری بات سن لیں, ایسے نہیں ہے. سناؤ. وہ کشف جو ہے جی ان کو وہ ہوا ہے, اور کشف کے اندر ایک مولوی, ان کا نام ہے غالباً مولوی محمد علی, اگر میں غلط نہیں ہوں, آگے پیچھے نام ہو سکتا ہے, وہ گنجائش دیجئے گا. وہ ان کو خواب میں کشفی حالت میں ان سے ملاقات ہوتی ہے, جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں. مولوی غلام علی میرے خیال میں اس طرح کا نام ہے, نام غلط ہو جائے گا, میں کنفرم کر کے بتاؤں گا. تو وہ بتاتے ہیں کہ بتائیں آپ تو فوت ہو گئے ہیں اور آپ کی اب اللہ میاں سے اب اوپر اب چلے گئے ہیں, آپ کی ملاقات بھی ہو گئی ہے, تو بتائیں کیسے ڈیل کرتا ہے خدا تعالیٰ جب ایک احمدی فوت ہو کے اوپر جاتا ہے. تو یہ کشف کا ایک موقع ہے. اس قدر وہ سیاਣਾ آدمی ہے, انہیں ڈاج کیویں کیتا سوال لو. نہیں کالو صاحب جنہوں نے سنائی ہے گل, اب یار ٹوکے نہیں یار, یہ بات ہے کرنے والی, آپ خود لڑنے والی باتیں کر رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں بندہ چلا جائے یہاں سے, یہ ایسے یار بات کر بھائی یار آپ جواب دیں بھائی, ایسے بات چلتے قبر کے حساب میں نہ بولیں, انہیں پورا سنا لینے دیں. جی علی بھائی جاری کریں. اگر آپ چاہتے ہیں میں نہیں بات کرنی تو یار بھی بتا دیں. سر ایک منٹ, سارے بھائی میوٹ رکھے. سر میں آپ کی طرح نہیں ہوں. آپ نے جو کل پرسوں حرکت کی ہے, گالیاں نکلوائی ہیں جان بوجھ کے, میں یہ نہیں کہوں گا میں پیچھے چلا گیا تھا. آپ نے ڈیلیبریٹلی گالیاں نکلوائی, ماں بہن کی گالیاں نکلوائی مسلمانوں کو. میں آپ کی طرح یہ حرکت نہیں کروں گا, ٹھیک ہے؟ ہم بڑے اخلاق سے بات کریں گے. آپ والی حرکت جو آپ نے اس دن اپنا چہرہ دکھایا ہے, آپ نے مسلمانوں کو ماں بہن کی گالیاں نکلوائی,
नहीं, गलत तो बात मैं का इल्जाम तराशी ना करें। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। आप बार बार एक बंदे को उठाए, सवाल की तरफ रहे यार, सवाल मेरा सवाल सवाल पे हैं आप। बहुत जरूरी है, सवाल बहुत पे हैं जरूरी आप, है। ये छोड़ें चलते इस बात यार चलते मौत में और चलते हिसाब में कोई ना बोले जी। अलीम भाई जारी करें, अच्छा जी, सवाल का वो जवाब दो। एक कशफी मुकालमा है दो बुजुर्गान का, एक फोत हो गए थे और एक जो जिंदा है वो कशफ में उनसे मिले। तो उन्होंने वो कशफ में बताया है कि जब एक अहमदी फोत होता है तो अल्लाह मियां से दो ही सवाल किया करता है। बात ऐसे है, एक के चंदा दिया और दूसरा तबलीग की। अब ये नुक्ता बड़ा समझने वाला है। काज़मी साहब, मैं आपसे ये आप जरा सुनिएगा, गौर कीजिएगा, और सारे दोस्त जो हैं वो पास पास हो जाए, गौर करें इस फिक्रे के ऊपर। एक मिनट मेरे नेड़े नेड़े हो जाओ, नेड़े नेड़े हो जाओ, बीच में लगे सफा सीधियां कर लो, लगे लगे जो अपना। और तमाम अहले दानिश और अहले अक्ल लोगों की दिमाग की खिड़कियों पे मैं दस्तक देते हुए ये बात कर रहा हूं, गौर से समात कीजिए। बात ऐसे है कि जब कोई चंदा देता है, यानी कि अपनी माल की कुर्बानी करता है, माल की कुर्बानी करता है, तो आपका क्या ख्याल है, ये कौन सा लेवल है? वो पहले लाजमी नमाज भी पढ़ेगा, वो पहले नमाज भी पढ़ेगा, वो बाकी जो काम है वो कर रहे हैं साथ साथ अच्छे काम। अलीम साहब एक मिनट, जिया साहब ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਰੂਟ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੰਦੇ ਨਾਲ। अब मैं बिल्कुल सीरियस और वेरी सीरियस। देखें, माल की कुर्बानी करना और दावत इल्ला करना, ये दो वो काम है, ये आपके अंदर आप गौर कीजिए, तब पैदा होंगे जब आप नमाज के पाबंद होंगे, जब आप इंसानियत का दर्द दिल में रखते होंगे, जब आप वो सारे काम करेंगे जो काम आपको जन्नत की तरफ लेके जाने वाले हैं। और चंदा माली कुर्बानी सबसे मुश्किल काम है इसमें से, तो गौर करें। गौर तो कर लिया, पर निकलिया की दे पहला मेरे दो सवाल है। चंदा जड़ा है, I'm still goring quietly, but did not get your point. सवाल मेरा देखिए, ये है सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि खलीफा साहब जो है वो ना जी वो कैसे सवाल का जवाब देंगे, ये भी सवाल नहीं होगा। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਸ਼ਫ ਸੁਣਾਇਆ ਐਨੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਫ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਆ, ਅਹਿਮਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਸ਼ਫ ਝੂਠਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये ना तो चंदे की अहमियत पे ये कशफ सुनाया गया, ये तकरीबन 1 घंटे की और ये तो सवाल नहीं है भी ए सवाल ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ नहीं ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ कि जी चंदा दें और चंदा ज्यादा दें, ये चंदा जरूरी है, ये दावत ये इस वजह लोड़ ही नहीं सी जो कहता सवाल ही चंदे ਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ कशूफ बयान किए जा रहे थे और बार बार ये वो तसलसल चलता आ रहा है। इसमें चंदा और तबलीग ये जवाब नहीं देना कि कशफ सही सी या गलत सी, तकरीर नहीं था, ये बिल्कुल भी तकरीर का मौजू ये नहीं था। अच्छा, मेरा एक सवाल पैदा हो गया, काजी साहब का जो सवाल है वो रह गया बीच में। जी आप करें। बड़ा अच्छा एक सवाल था, और जो मैंने पहले भी कहा है कि वो इतना अच्छा सवाल है कि वो मेरे ख्याल में उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। काजी साहब, मैं सिर्फ आपके लिए बात कर रहा हूँ, ये जो परसेप्शन फैलाई गई है ना जी, जो खलीफा वक्त है वो चंदा नहीं देते, ये इंतहाई गलत बात है, ये मुबालगा रही है, ये बुहतान है, ये लाइलमी है, ये मुखालफीन की जो खलीफा वक्त है वो अपनी सारी आमदन जो है, जो भी इनको आमदन उनकी जो ज़रई अराजी है या किसी और मीन से आती है, वो सारे का सारा तकरीबन वो चंदे में देते हैं, और जो आमदन है वो चंदे के जरिए। ये जो बात आपको निकल के आई है वो ऐसे है कि जो वसीयत का चंदा है उससे उनको इस्तिस्ना हासिल है, वो देना चाहें तो शायद ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਰ उन्होंने बड़ी डॉक्टर साहब उन्होंने बड़ी पर्दे की गल की है, उस गल ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਲੜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਸੀਅਤ के चंदे से क्यों इस्तिस्ना है जी? वो सवाल करने वाला मुनाफिक होगा, सवाल नहीं। वो असल में सवाल आया नहीं है। काज़मी साहब के सवाल करें फिर मैं बताऊंगा। मैं कर रहा हूँ जी, मैं बताता हूँ। एक दफा वो मेरे ख्याल में सवाल करेगा मुनाफिक होगा, तो क्यों सवाल कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, मैं जो हूँ ना वो चाहूँगा कि क्योंकि हम जो है ना वो क्योंकि इस तनाज़र में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं मतलब रिक्वेस्ट करूँगा भाई पंजाब वाले से कि एक दफ़ा वो ना ताज़ियत के लिए वो क्लिप चला दें। हाँ, तो क्लिप चलाओ, मैंने इजाज़त दो, मैं उधर जा रहा अजीम बट वेट कर रहा हूँ। ओके जाओ, 15 मिनट लो। एक आपका मनाजर बटर हो गया, भाग गया। खुदा दा नाथ भाई, एक आपका मनाजर बटर सांभਿਆ ਵੀ बस ਜਾਣਾ भी जान कंजे अंदर जिवें बेलने विच गन्ना। अच्छा जी, लो जी एक बार सुन लो फिर सवाल। और यार सुन गया और
उस सहाबी ने कशफ में जवाब दिया, 2 बातें पूछा करता है अहमदी से। जब कोई अहमदी फौत होता है, अल्लाह ताला उससे 2 बातें पूछता है, पहली ये तबलीग की थी और दूसरी ये चंदा दिया था। अगर अहमदी जवाब दे मैंने तबलीग भी की थी, चंदा भी दिया था, खुदा कहता है जाओ बहिश्तों में दाखिल हो जाओ। जी ये आप लोगों ने देखिए ना बदयांती की ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾਡ ਲਾਈਵ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। और यार उन्होंने ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ 82 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अलीम भाई ਨੂੰ ਵੀ मॉडरेटर बना दियो। मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे, आगे घुमाते जा रहे हैं आगे, तो भट्ट साहब का आपका क्या हाल है? अच्छा मेरी बात ਉਹ सुनिए, ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ यार मैंने ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਵੇ ਅਲੀਮ ਭਾਈ राजनीति साहब ਨੂੰ करना फड़ना है, नस जाएगा, ये बड़ा फैन है उन्होंने। एक मिनट वो कर लेते हैं। मैं सिर्फ अनाउंसमेंट कर दूं। देखें अलीम भाई, बात यह है कि ऑलरेडी 2-3 दिन पहले अजीम भट्ट साहब का और ज़िया रसूल भाई का मनाजरा तय हो चुका है, जिसका वक्त मुकर्ररा अब है इस वक्त, ठीक है। तो अब बजाय इसके कि अहमद अली भाई की ब्रॉड पे जाएं, वहाँ पर जाके नई ऑडियंस इकट्ठी करें, इधर 85-100 बंदा सुन रहा है, इधर ही उनको बुला लें, यहीं पर हम भी नीचे उतर जाते हैं, मैं भी नीचे उतर जाता हूँ, पंजाब वाला भी नीचे उतर जाता है, ज़िया रसूल भाई, बिल्कुल सही और ठीक है ना, हम दोनों नीचे जा रहे हैं। वो जब खत्म यूनिवर्सिटी को ऊपर चढ़ा दें, 1-to-1 बात होगी, टोकेगा कोई नहीं बीच में से। अच्छा तो आप लोग 3-4 लोग वैसे ही उतर जाएंगे, अजीम भट्ट साहब आ जाएंगे और हम तो बोलेंगे भी नहीं यार, हम ज़िया रसूल भाई दे ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਲੀਮ ਬੈਠੋ, ਸਾਹਿਬ पर तासुर इस तरह जाएगा कि वेखो जी उत्ते पाया है ते नाल भी बैठे ने ते वो फिर जित गए ते हार गए, उस तरह के काम भी पढ़न दियो। शाह साहब ये बंदा बड़ा, यार वो आते हैं ना, देख लेते हैं, वो देख एक लेते हैं सेकंड जी सीकर गौहर भाई, भाई। ये बड़ा निजामिया बंदा है। अलीम साहब खलीफा को क्यों इस्तिस्ना हासिल है वसीयत के चंदे से, खलीफा को क्यों हाँ देखा, फिर ऐसे पॉइंट पे मैं ले आना चाह रहा सी। बिल्कुल ये सवाल आपका ठीक है। देखा अब आप सही मौजू की तरफ आए हैं, पहले इल्जाम तराशी का जवाब मैं यार दे सवाल दी तरीफा नहीं, लोगों ने खलीफा दी तरीफा करो, लोगों की ने इजाजत दी थी। अब ये बात आपकी ठीक है। अब सुनिएगा, ये रसाला अल वसीयत के अंदर हज़रत साहब ने ये लिखा है, और ये वाजे तौर पे वो ये मैं कहता 3 या 4 नंबर का पॉइंट है कि उनको और उनके अयाल को इस्तिस्ना हासिल है इस वसीयत से, क्योंकि वो जो अराजी वो उन्हीं की ही अराजी है। तो फिर सुल्तान को क्यों नहीं दफन किया? वो भी तो अल्लाह ने उनका बेटा ही बनाया था ना। अलीम क्या मार रहे हो? जो बंदा बैठ के इधर शहनशाही करेगा, BMW तैयार करवाएगा, मॉडिफाई करवाएगा, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਮੋਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨ को ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਾਜ਼ੀ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਈ गई सी। हाँ जी नहीं एक किताब उनका भी था बीच में से। मुझे बताएं कि उनका बेटा सुल्तान क्यों नहीं किया? है तो फिर अगर वजह उनकी नस्ल होना है तो उनके बेटा सुल्तान को क्यों नहीं किया? और रफी साहब ने वसीयत आपको आपको बैकग्राउंड का पता है मिर्जा सुल्तान साहब के? भाई बैकग्राउंड गया भाड़ में, वजह यह है कि वो उनके बेटे थे कि नहीं? बेटे थे, लेकिन अगर वो उनके जो ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ कह रहा है कि मिर्जा ताहिर साहब वसीयत का चंदा देंदे सी। मिर्जा साहब कह रहे हैं मैंने पहले ही कहा है कि अगर मैंने तो पहले क्या है, जो खुलफा है वो ना सिर्फ चंदा देते हैं बल्कि अपनी वसीयत का चंदा भाई, वसीयत दा। यार तुमने ये कब कहा? अलीम क्या मैं उल्लू बना रहे हो? तुम कहते हो कि उन्हें इस्तिस्ना है, अब तुम कह रहे हो वो देते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, उसने इस्तिस्ना हासिल है, उसके बावजूद भी वो दे रहे हैं चंदा, तो ये अच्छी बात है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਸਤਸਨਾ ਕੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਫਸ ਗਈ ਜਾਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰਨ ਨਾ ਦਿਆ। ये बताएं ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ है। अलीम साहब मिर्जा ताहिर साहब वसीयत का चंदा देते थे, और जिस इस्तिस्ना की आप बात कर रहे हैं ना, वो मिर्जा साहब की उस वक्त जिंदगी में था, क्योंकि मिर्जा साहब ने अल वसीयत के लिए जो बहिश्ती मकबरा बनाया था ना, उसकी जो जमीन थी वो उन्होंने अपनी तरफ से दी थी। तो यानी उस वक्त उन्होंने वो हिस्सा अदा कर दिया था, ये मतलब था। ये नहीं कि क़यामत तक उनकी सारी औलाद जो है वो उसको इस्तिस्ना हासिल होगा। मैंने इनको यही बात समझाई है, पहले तो मेरी उस बात की तायीद हो गई है कि वो जो किता राजी था वो इनकी तरफ से था, जब वसी किया गया सारा नहीं सी भाई, नहीं सी सारा। यार वही मेरी वाली बात, आप मेरी वाली बात रिपीट कर रहे हैं प्यारे दोस्त।
यही बात मैं आपका कर मतलब है कि मिर्जा मसरूर साहब ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। और मुझे तो अलीम साहब से पता चला कि मिर्जा मसरूर साहब वसीयत का चंदा नहीं देते। ये बड़ी अजीब बात है। अलीम साहब मिर्जा मसरूर साहब देते हैं वसीयत का चंदा? मेरे ख्याल में ना सिर्फ जितनी इनका वसीयत का चंदा बनता होगा बल्कि इससे कई गुना ज्यादा देते हैं। उनकी जितनी अराजी है वो सारे के सारा जो कुछ भी आता है ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੰਦੇ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ। अच्छा अलीम साहब मैंने आपसे एक मिर्जा सवाल मसरूर पूछना साहब था। ने तो कभी एक तीला नहीं तोड़ा। उनकी तो कोई इनकम नहीं है। वो तो सारा ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਨਾ अच्छा ਕੋਈ मैं प्रोफेसर, ਕੱਖ भी नहीं है। ज़िया साहब एक मुझे सवाल जरा आप दोनों से पूछना है जी, अलीम साहब भी और तारक साहब भी इधर है। ये मिर्जा मसरूर साहब के बच्चे जो हैं ये कभी मंजर आम पर नहीं आए कि ये क्या कारोबार करते हैं? क्या मतलब बन रहे आप बनिए? आ जाएगा कभी जॉब थोड़े करते हैं दिनों वो? में। नहीं अलीम साहब उनके बच्चे हैं? वो वक्फे जिंदगी है। मिर्जा वकास साहब इनके जो बेटे हैं उन्होंने वक्फ किया हुआ है। जब विकास आ जाएगा सामने ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਦਿਓ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ। मिर्जा वकास साहब तो खिलाफत के उम्मीदवार हैं। नहीं ओए नहीं ओए बात ओए है ओए ऐसे ओए नहीं अलीम है। साहब, जी, ये की- नहीं जी, अलीम जी, साहब, जी, मिर्जा जी। वकास साहब खिलाफत के उम्मीदवारों में पहले नंबर पे हैं। अलीम क्योंकि साहब पहले ने तारक इसके साहब को चांस इल्हाम थे, हुआ है, अल्लाह ने इनके दिल में डाल दिया, बताएं जरा। पहले चांस थे वो महमूद शाह के। महमूद शाह अब चूंकि वो निदा जब नसर से को ऑडियो प्यारा में हो आया गया। महमूद शाह और वकास साहब का नहीं। अलीम साहब ये बताएं कि अल्लाह ने इनके दिल में डाला है। अभी आप देखें अगर इनका कैमरा मैं खुला भी होता ना, आपको इनके हाथ बताता भी हूँ। खड़ा हो गया होता। मैं रुकिए ना यार, आप लोग पहले एक सवाल करते हैं। खुदा ने खलीफा बना दिया है। जी जी मैं भी जी आप अलीम साहब जवाब दें, फिर मैंने एक सवाल पूछना है ज़िम्नी इस पे। पूछें गुफ्तगू जी के पूछें। आदाब ये है कि रबत से गुफ्तगू की जाए। जी जी आप लोग बात को उचक लेते हैं बीच में, वो सवाल का जवाब अभी मुकम्मल नहीं होता, आपको पता चल जाता है कि जवाब आ गया, आप आगे निकल जाते हैं। ठीक है, अब पहला सवाल आपका क्या है कि जो उनके बेटे, मैं कह रहा हूँ वक्फ किया हुआ है, जिंदगी वक्फ की है अपनी जमात के किसने? नाम पे। यार वो तो हर लड्डू पोची ने भी किया, वो गरीबों ने भी की हुई है। वो कह रहे हैं वो खलीफा बन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ की है अच्छा, दुनियावी। आप तारक साहब को चैलेंज करें कि इनका अब उनके इल्हाम झूठा है कि मिर्जा वकास अब नहीं बनेगा। उनके दूसरी है कि वकास महमूद साहब शाह भी वगैरह उनकी ख्वाहिश तो थी कि वो बने, लेकिन वो बन सकते नहीं क्योंकि मिर्जा खानदान से बाहर जाने ही नहीं देनी इन्होंने खिलाफत। ले जी मैं एक मिर्जा और चीज खानदान के जरा नाम पे तो ये खाते हैं सारा। तारक साहब मैं एक चीज मैं जवाब दे दूं पहले। मुझे एक मौका दे, मैं पहले मेरे एक मौका आप दे तीन अलीम लोग साहब। बात वही बेगम करेंगे, से राह काट लेनी थी। बारी बारी और मेरी बात आप नहीं सुनेंगे यार अब जरा मुझे भाई सारे ना मौका दें, आपका 2 सवाल मिनट ये 2 मिनट है मौका दें मुझे कि 2 उनके मिनट। बेटे क्या करते हैं। मैंने कहा कि हाँ जी। उनको भी पूरा इख्तियार है, वो जॉब कर सकते हैं, वो कोई बिजनेस कर सकते हैं, वो भी तो कोई काम कर सकते हैं, लेकिन ये गौर कीजिए, ये मैं आप जी। लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है जमात के लिए, और वो तो ठीक है, तो फिर वो वहीं से तो वो खाते- खाते हैं भाई, सारी उनका जायदादें औहदा भी उनकी बता दें, हैं, इनकी बता दें। मस्जिदें सारी जो बनाई हैं हाँ, वो सारे खिदमत कर रहे हैं। और दुनिया में बाबर भाई, आप वो यार मिर्जा खानदान की मस्जिदें हैं। एक एक करके खिदमत बात कर रहे करें, एक एक करके बात करें। तारिक चौहान साहब बात कर रहे हैं अजीम भाई के साथ, सारे एक एक करके बात करें। ऐसे खिचड़ी बन रही है, मुझे भी बात समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है तारिक चौहान साहब और अलीम भाई जो है ना, ये आपस में गुफ्तगू कर लें एक एक करके, हम इंटरप्शन नहीं देते। ठीक है, प्लीज इसको गौर पे रखें। मेरा एक ज़िमनी सवाल तारिक चौहान साहब, आप अगर पूछना चाहें तो पूछ लीजिएगा। हमारे एक बड़े यहाँ पर मोहतरम है आज़म सैफ़ी साहब जी, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी वक्फ की हुई है। तो ज़िंदगी का वक्फ होना अगर खिलाफत के मयार पे पहुंचने के मतलब कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है, तो इस तरह से तो बहुत दूसरे गैरज फैमिली भी मौजूद हैं, तो ये क्या खुला तजाद नहीं। तो मेरा ये ज़िमनी ऐड कर रहे हैं। बाकी अब मैं समझता हूँ मैं खामोश हूँ, बाकी भी खामोश रहें। तारिक चौहान साहब बात करें। नहीं देखिए, ये जमात अहमदिया के मुरब्बी अब तो खुलेआम कहते हैं, और मुरब्बी जो है बुरहान ज़फ़र, उससे तो मेरी बात हुई थी, उसने साफ कहा है कि अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा ख़ानदान को खिलाफत के लिए चुन लिया है। तो वो तो ये प्रोपेगेंडा तो बड़ी देर से हो रहा है, क्योंकि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने जब 1944 में झूठा दावा मुस्लिम मौत किया, तो उसके 10 साल बाद उनकी शारा कट गई 1954 में। तो उस वक़्त उनको लगा कि अब मैं शायद इस दुनिया से जाने वाला हूँ, तो 1956 में उन्होंने फिर इस मिर्ज़ा ख़ानदान की गद्दी की बुनियाद रखी। और ये सारी बातें जो मैं आपको सामने बयान करूँगा, या आप उनकी तकरीर खिलाफत हक्का इस्लामिया 1956 में उनकी तकरीर है, उसमें उन्होंने सारा ये बयान किया है कि पहले जो तरीक़ था कि मजलिस शूरा
منتخب کرتی تھی خلیفہ، اس کو میں منسوخ کرتا ہوں، کیونکہ اس طریق سے کوئی بھی دو چار لفنگے اٹھ کر کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں یہ خلیفہ منتخب ہو گیا ہے۔ اور دوسرے انہوں نے کہا کہ یہ نئے قوانین بنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مرزا حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے عبد الوہاب اور عبد المنان ورنہ خلافت پر قبضہ کر لیں گے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پھر یہ سوچا کہ ہم اس خلافت کو کس طریق پر استوار کریں۔ تو انہوں نے کہا ہم نے پھر کمیٹی بنائی، اس کے اوپر ہم نے غور کیا۔ اب تک جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جس طرح پوپ کا انتخاب ہوتا ہے نا، اس طریق پر ہم اس کو استوار کریں کہ چند لوگ جو ہیں وہ انتخاب کریں خلیفہ کا، اور ہم کہہ دیں کہ جی خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے کمیٹی بنائی جس میں ان کے اپنے خاندان کے لوگ تھے، اور وہ سارے جو ان کے مرات یافتہ یعنی ان کے ملازمین تھے انجمن کے اور خلافت کے، مرزا خاندان کے، اور جو دوسرے امیر وغیرہ، وہ سارے جو جماعت کے اپنے لوگ تھے، وہ انہوں نے اس کمیٹی میں رکھے تاکہ جب انتخاب ہو تو پھر مرزا خاندان میں سے ہو۔ اس کے بعد پھر دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ گدھا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ دیکھیں گدھا کون ہے کہ مرزا محمود صاحب کے بعد ان کا بڑا بیٹا مرزا ناصر خلیفہ بنا، اس کے بعد ان کا چھوٹا بیٹا مرزا طاہر خلیفہ بنا۔ مرزا طاہر کا اپنا بیٹا کوئی نہیں تھا، تو اس نے، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ انہوں نے پھر یہ بھیجا ایک بندہ مرزا مسرور کو، کیونکہ مرزا مسرور ان کا بہت بڑا مرید تھا، تو انہوں نے اس کو ربوہ بھیجا جناب نگر تاکہ ان کو اس کے لیے نا تیار کیا جائے۔ مرزا مسرور صاحب جو تھے نا، یہ جھیمپو طرح کے شخص تھے، یہ خلافت نہیں لینا چاہتے تھے، یہ بڑے گھبراتے تھے اس بات سے۔ اور لیکن انہوں نے پھر 1 مہینہ وہ بندہ وہاں رہا، وہ میں جانتا ہوں، اس بندے کا نام بھی میں جانتا ہوں۔ تو وہاں پہ اس نے نا مرزا مسرور صاحب کو یہ قائل کیا کہ آپ اس کے لیے تیار ہوں۔ مرزا طاہر صاحب مرزا مسرور کو اس لیے بنانا چاہتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مرزا مسرور اگر بنے گا نا تو میری بیٹیوں کی جو جائیدادیں وغیرہ میں نے ان کی بنائی ہیں اور ان کے سارے انٹرسٹ یہ ان کی حفاظت کرے گا، کیونکہ یہ وہ بڑا مرید تھا مرزا طاہر کا۔ اس وجہ سے پھر انہوں نے مجبوراً مرزا مسرور کو بنایا، ورنہ ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بنتا۔ تو یہ والی جو خلافت ہے یہ وہ والی ہے مرزا خاندان کی۔ جی اور طارق چوہان صاحب، میں اب یہ آپ چاہوں گا کہ جانتے ہیں علیم صاحب کہ مرزا علیم صاحب کو خاندان کے موقع باہر دیا جائے۔ خلافت جا ہی نہیں سکتی، ورنہ وہ اس کا جو انہوں نے شہر بنایا ہوا ہے نا کہ یہ مرزا خاندان، یہ کوئی میں سمجھ چنا گیا ہوا طارق چوہان خاندان صاحب۔ ہے، وہ پھر ان کا سارا طارق چوہان صاحب بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اب علیم بھائی میں آپ کو بڑا کر رہا ہوں اسکرین پہ، آپ اپنا دل کھول کر اس کا جس طرح سے چاہتے ہیں جواب دیں گے، آپ کے لیے کوئی ٹائم کی لمٹ نہیں ہے، لیکن صرف اس کے اندر ایک ذیلی سوالیہ ایڈ کر لیں کہ اب سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 کا کیا ہوگا کہ اے بنی آدم جب تمہارے پاس کوئی نبی آویں تو پھر وہ اس کا کیا ہوگا، نمبر 1۔ دوسرا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی اللہ کی اور رسول کی جس نے اطاعت کی تو وہ صالحین اور نبوت اور وہ جو سلسلے چلیں گے، تو اگر یہ چیز مرزا خاندان سے باہر جا ہی نہیں سکتی تو پھر قرآن کی کیا یہ 2 آیات منسوخ ہو چکی ہیں؟ یہ بھی ایڈ کر دیں اس میں اور جواب مدلل دیں۔ جی بہت شکریہ، آپ بات کریں۔ بہت شکریہ۔ اصل میں 2-3 چیزیں اب اکٹھی ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے میں کاظمی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، بالکل خلافت مرزا خاندان کے باہر جا سکتی ہے، بالکل جا سکتی ہے۔ خلیفۃ المسیح خامس نے ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ فرمایا ہے کہ کوئی پتہ نہیں آنے والے دنوں میں خلافت افریقہ میں چلی جائے۔ آپ خاندان کی بات کر رہے ہیں، یہ پاکستانی ہوئے بر صغیر سے باہر جا سکتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ انبیاء کرام بالکل وہ آ سکتے ہیں، جب بھی کوئی بندہ دعویٰ کرے مجدد آ سکتا ہے۔ یہ تھوڑا سا کنفیوژن دوست پھیلاتے ہیں، لیکن ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں طارق صاحب کی طرف۔ طارق صاحب، بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مرزا مسرور احمد صاحب کو جی کوئی کنونس کیا گیا، یہ بات بالکل خلاف حقیقت ہے، خلاف واقعہ بات ہے۔ اگر ان کے کوئی پراپرٹیز کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا یا کوئی آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بیٹیوں کے
نہیں ایسے ہوتا تو ان کے داماد میاں سیفی صاحب تھے، وہ مرزا لقمان صاحب تھے، اور مرزا لقمان صاحب کا دیکھیں تو مرزا لقمان صاحب تو ان کے بھتیجے بھی ہیں اور خلیفہ ثالث کے بیٹے ہیں اور ان کے داماد ہیں وہ تو. اگر ایسا اور مرزا لقمان صاحب کا ہی آپ دیکھیں کہ اگر تو اس وقت تو مرزا لقمان صاحب بڑے کلین تھے، جو کہ یہ کرتے ہیں جب خلیفہ منتخب ہوتا ہے تو اس کی دستار بندی جو کی جاتی ہے وہ مرزا لقمان صاحب نے کی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ مرزا مسرور احمد صاحب کو وہ جو کوٹ پہنایا گیا یا وہ پگڑی پہنائی گئی وہ مرزا لقمان نے پہنائی ہے، اور وہ ان کے داماد تھے، نہ صرف خالی داماد تھے، خلیفہ ثالث کے بیٹے ہیں. تو یہ بات ایسے نہیں ہے، خلیفہ خدا بناتا ہے اور خدا تعالیٰ بات یہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. اور اس بات کا میں بالکل کیٹیگریکلی اس کو ڈینائی کرتا ہوں، رد کرتا ہوں. مرزا خاندان سے باہر بالکل خلافت جا سکتی ہے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دوست فرما رہے تھے، غالباً وہ ضیاء صاحب نے کہا تھا کہ محمود شاہ صاحب جو ہے وہ امیدوار تھے، تو وہ تو مرزا فیملی سے نہیں ہے، وہ تو سید فیملی ہے، وہ تو شاہ ہے، وہ تو شاہ ہے. تو اگر وہ آپ ان کو امیدوار پہلے خود ہی کہہ رہے ہیں اور خود ہی بعد میں اس طرح کا کوئی بیانیہ دے رہے ہیں، تو یہ بالکل خلاف واقعہ بات ہے، خلاف حقیقت ہے، اور یہ بہتان تراشی ہے. جیسا کہ میں نے بالکل یہ بات بلا خوف تردید میں کر رہا ہوں، میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ خلافت افریقہ میں جا سکتی ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، خلیفۃ المسیح خامس کے الفاظ ہیں. یہ آپ خاندان کی بات کر رہے ہیں، ساری بات بڑی کلیئر ہے، اور مجھے امید کرتا ہوں کہ سب دوستوں کو سمجھ یہ خاندان سے باہر ہے جی، آپ کے مرزا خاندان سے باہر ہے محمود شاہ؟ محمود نہیں، ایک منٹ، میں اصل میں گفتگو کروا رہا ہوں طارق چوہان صاحب کی علیم بھائی سے. میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ابھی فی الحال اس گفتگو سے آؤٹ نہیں، لیکن شاہ صاحب وہ بڑی کنفیوژن والی بات کر گئے. محمود شاہ پوچھنے دیں، محمود شاہ خاندان سے باہر ہے جی؟ نہیں، ایک سیکنڈ، آپ نہ پوچھیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ طارق چوہان صاحب کیونکہ سسٹم کا حصہ ہیں، وہ بخوبی اس کا جواب دے سکتے ہیں، ہمارے سے بہتر جواب دے سکتے ہیں. جی طارق چوہان صاحب، آپ کا ٹائم شروع ہوا، میں گزارش کروں گا کہ کوئی نہ بولے. اچھا، محمود شاہ صاحب کا سوال آ گیا، طارق صاحب میں وہ جواب دے دوں ساتھ ہی کہ آپ دوبارہ پوچھیں؟ دے دیں. اچھا، محمود شاہ صاحب کا تعلق بالکل مرزا فیملی کے ساتھ نہیں ہے. وہ ان کے نام کے ساتھ نہ مرزا لگتا ہے، نہ وہ مغل ہے، نہ ہی وہ ان کے کہہ لو کہ ہاں محمود شاہ صاحب کی ایک رشتہ داری ضرور ہے، ماں کی طرف سے، اپنی والدہ کی طرف سے وہ ان کے رشتہ دار ضرور لگتے ہیں، لیکن وہ نہ مرزا فیملی کی بات کر رہے ہیں، وہ نہ تو مرزا ہیں، نہ وہ مغل ہے، نہ ان کے نام کے ساتھ مرزا لگتا ہے، وہ شاہ ہے، اور بالکل رشتہ داری موجود ہے. ہاں بس اتنی بات ہے جی. وہ حصہ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نیچے لکھ رہے ہیں وہ مرزا خاندان کا حصہ نہیں. اگر دیکھیں آپ لوگ 3-4 لوگ ہیں، میں درخواست کروں گا ڈاکٹر صاحب کو اوپر لے لیں. تو نہیں، ہم آپ جی ڈاکٹر صاحب کو میں اوپر لیتا ہوں. شاہ جی آپ صرف اگر مجھے 2 منٹ دے دیں، پھر کنٹینیو کریں، اسی کو کنٹینیو کریں. 2 منٹ دے دیں مجھے. اچھا چلیں جی، بول لیں سیکر بھائی. اور جی بتا جو گفتگو ہو رہی ہے وہ طارق چوہان صاحب علیم احمد بھائی کی ہو رہی ہے. جی تو ان کی گفتگو ہونے دیں، بیچ میں اپنی گفتگو سے گریز کریں پلیز. میری یہ ریکویسٹ ہوگی، آپ کر لیں. اور طارق صاحب جو گفتگو کریں گے ثبوت بھی دیں. کہانی بیان کرنا تو ہر کوئی بیان کر سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بس 2 منٹ مجھے دے دیں. دیکھ لیں فیصل بھائی کا، وہ امت السبو کے خالہ کے بیٹے ہیں. استغفر اللہ. اچھا چلے میں وہ بتا دیتا ہوں جی. سیکر بھائی بولیں. یار میں چپ ہوں، آپ لوگ کریں. سیکر آپ بات مکمل کر لو یار. سیکر جی سوری، مائک میوٹ ہو گیا تھا میرا. اچھا سنیں، آپ کر لو. جی علیم صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، ذرا مائک اوپن کریں. جی علیم صاحب، یہ جو محمود شاہ صاحب ہیں، ان کا خلیفۃ الاول کے جو بچے تھے، وہ جو دواخانے تھے خلیفۃ الاول کے، ان سے بھی کوئی تعلق ہے ان کا کہ نہیں؟ دیکھیں ایک منٹ علیم صاحب، پہلا سوال تو ان سے یہ کریں کہ ان کو ذاتی سوال پوچھنے کا کیا. ڈاکٹر صاحب میں 2 منٹ سے مجھے ڈاکٹر صاحب موقع دیں. میں ابھی مشموم پہ نہیں جا رہا ڈاکٹر صاحب، میں صرف پوچھ رہا ہوں کہ کیا کوئی دواخانے جو تھے خلیفۃ الاول کے بچوں کے، ان کے بچے احمدی بھی ہیں کہ نہیں؟ میری بات سنیں.
तामुल के साथ ज़रा, अगर आप यहाँ पे होस्ट हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका दिल करे बटन दबा के ये म्यूट इस कर तरह के नहीं पर्सनल नहीं सवालात नहीं हैं, नहीं मैंने नहीं किए, मैंने नहीं किए। मैं अभी महमूद शाह का दो। ताल्लुक फिर साबित अपने करता आप हूँ। मैं मॉडरेटर्स मॉडरेट को कर उनके रहा औकात हूँ में ला ये दो। डॉक्टर साहब, जाती मैं सवाल मॉडरेट है। कर रहा हूँ। सीकर भी मेरी इजाजत का मोहताज है इस वक्त। मैंने इसलिए आपको म्यूट किया कि अलीम भाई से सवाल था, आपकी सीकर अगर का आपने उसका मोहताज कमेंट होता करना होगा है। जो मर्जी, अच्छा डॉक्टर लेकिन साहब मुझे मुझे म्यूट कंप्लीट आपको करने नहीं दें। करना, ठीक है? ठीक है ठीक होगा, बस मुझे कंप्लीट करने दें। जी अलीम साहब, यार खलीफतुल अव्वल ये साहब के जो बच्चे ये हैं, जाती सवालात है, इनका कायद से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने अगले दिन अल फजल में ऐड दिखाया था हकीम नूरुद्दीन साहब के दवाखानों का। रब्बा में सबसे ज्यादा इस टाइम दवाखानों का क्या महमूद शाह साहब लीड नहीं कर रहे? मेरे ख्याल तो में पहले इसका हम अकीदत तर्जुमान से नहीं क्या है यार, ताल्लुक है? कोई भी यहाँ पे उनका नहीं ना मैं सिर्फ अलीम सवाल साहब पूछ रहा हूँ, हाँ या ना कर दें। नहीं, क्यों करें हाँ ना, हम कर ही नहीं सकते, हम किसी के तर्जुमान नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ठीक है, महमूद शाह साहब ये इस जो तरह के टेक ओवर पर्सनल किए अटैक्स हुए कर रहे हैं आप हैं, लोग, ठीक इसका है कोई ठीक ताल्लुक है। नहीं नहीं है। अटैक ना आपने भी हो, कहा सवाल ही हो, लेकिन किसी की जात के ऊपर जी सवाल जी, करना, हम ना क्या तो पर्सनल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर साहब ना। मुझे अब देखे ना, मौका तो देना डॉक्टर साहब, थोड़ा नहीं, सा अब मौका लीजिए, तो दें। जरूर मौका लीजिए, गुफ्तगू होगी। डॉक्टर साहब देखिए, मैं अगर तो बेरब्त बात कर रहा हूँ, कोई बेसलेस बात करो आप बेफिक्र मुझे रहिए कहीं। जनाब, आप करें गुफ्तगू, प्लीज ठीक है बिस्मिल्लाह करें। अलीम साहब, क्या महमूद शाह इस रेस से बाहर होते हुए, क्या महमूद शाह इस क्राइटेरिया पे नहीं पूरा उतरता कि क्योंकि खिलाफत का जो उम्मीदवार हो उसके कम से कम 20-30 साल तो पड़े हो, उसकी दाढ़ी आधी काली आधी सफेद हो? क्या आपकी जमात में क्राइटेरिया नहीं है खिलाफत का ये वाला? जरा हाँ ना कर दे। नहीं, खलीफा सालस तो देखे ना, वो किस उम्र में खलीफा बने हैं। प्लस पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि उसकी दाढ़ी आधी काली आधी सफेद हो। अब इस ये तरह आपने कहाँ से लिया? एक सेकंड से पूछें कहाँ से लिया? नहीं, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, आप इनकार जवाब कर रहे हैं। देंगे खलीफा साहब, फिर मैनू भी इजाजत दे दियो, मैं केड़ा कोई जलेबियां कर लो सवाल, तो सवाल ही एक कर मिनट रहे जी, हो, मुझे सवाल एक डॉक्टर जुमला बोल रहा है ना मैं। साहब मुझे बात करने दें। सीकर ये होता है जब मैं किसी को ना थोड़ी सी नरमी करता हूँ ना, वो यार, फिर एक जो देखें, असल तो रीड तारिक ट्रैक चौहान अगर वो साहब करके की देखिए फिर। और अलीम अहमद साहब की अलीम बात अगर हो इन्होंने रही थी। मुझे तारिक म्यूट किया चौहान या साहब उतारा खामोशी से बात सुन रहे हैं। कैसे बात करें? यार एक सेकंड में एक चीज का जवाब दे दो। डॉक्टर साहब आपने हमें या क्यों ये म्यूट किया था, उतारा डॉक्टर था? साहब ये असलूब मैंने नहीं आपको ना है, मैं उतारा था ना सीकर को म्यूट कह रहा किया हूँ। था, पर आपने हाँ, अपनी आपकी लाइफ से भी जाती मुझे हद उतारा है, तक उस दिन आपको अलीम साहब ने भी उतारा है, हम तो नहीं यहाँ पे वो रोना एक रोल। मिनट, आपको किसी ने नहीं उतारा था और किसी आपने ने म्यूट उतारा नहीं। है सर, आपको अब उनको ज़ाती बात तौर करने पर दें, मैंने प्लीज। एक मान से मजाक से बात करते हुए लाड से उतारा था। अगर आप मजाक नहीं समझते तो मुझे अफसोस है। चलें डॉक्टर साहब, उन्होंने भी लाड से म्यूट कर दिया है। अब जरा मुझे कंप्लीट करने दें। डॉक्टर साहब आप काइंडली 2 मिनट म्यूट लगा लें, 2 मिनट म्यूट लगा लें। जी अलीम साहब माइक ओपन करें जरा, आप बड़े वसूख से बात करें। अलीम साहब मुझे सिर्फ अगर आप इस ये रवैया करेंगे तो फिर हम दोनों चले जाएंगे। मेरे ख्याल में नहीं कोई नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ मेरी बात पूरी हो जाए। अलीम साहब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने एक बात की कि वो तो उसके खानदान से नहीं है, क्या ये बात सच नहीं है कि उसको रेस से आउट करने के लिए जो निदा नसर वाला मामला है उसमें 50% उसका कसूर था, लेकिन 50% फ्रेम किया गया उसको? हाँ ना कर सकते हैं इस बात? मेरे ख्याल में उनका कोई कसूर नहीं है। 50% की बात गलत है, उनका कोई कसूर नहीं है और इल्जामात बेबुनियाद हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। इसका मतलब है ये इल्जामात किसने लगाए? फिर जमात की तरफ से लगे ना उन पे? नहीं, वो अगर किसी यार ये आप महमूद शाह साहब का मैं कोई उनका कोई नुमाइंदा तो मैं हूं नहीं हूं ना महमूद शाह साहब का, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये बात ये है कि गलत है। अगर तो देखिए महमूद शाह साहब बेकसूर है, वो बड़े एक मुअज़्ज़ज़ बल्कि नाज़र है वो, और बड़े अच्छे इंसान है। मैं उनको तो फिर तो अगर तारिक चौहान साहब की बात को लिया जाए फिर तो एक ही कैंडिडेट बचता है, दैट इज मिर्जा वकास। नहीं, ये किसी कोई कैंडिडेट नहीं है। तारिक चौहान साहब के अपने अंदाजे हैं ये तारिक। मैं प्रेडिक्शन दे देता हूँ मिर्जा वकास बनेगा, मिर्जा वकास बनेगा। मेरी प्रेडिक्शन है, आज लिख लो, ये टाइम नोट कर लें, लिखें सारे। चले जी, मैंने टाइम नोट कर लिया। सीकर प्लीज यार, अब आपका पॉइंट आ गया, प्लीज आप म्यूट कर लो। तारिक चौहान साहब को मौका देना है। तारिक चौहान साहब, अगर आपको बात याद है, अलीम अहमद ने जो बात कही थी, आपसे सबूत भी मांगा गया है, आपसे मुख्तलिफ और भी। मैं चाहूँगा आप लबकुशाई करें, सारे म्यूट रखें, और उसके बाद फिर जो है वो अलीम साहब और डॉक्टर साहब दोनों आपस में डिसाइड कर लेंगे कि किसने जवाब देना है तारिक चौहान साहब की बात का, और इसके अलावा मेरा कोई मुसलमान भाई ना रोके। थैंक यू जी तारिक भाई बोले आप। जी असल बात तो ये है कि ये बात अलीम साहब जानते नहीं है कि मिर्ज़ा ख़ानदान के बाहर खिलाफत ने नहीं जाना, इस वजह से कि मिर्ज़ा ख़ानदान को ही तो कैश किया जाता है। ये कहते हैं जी हमारा ताल्लुक़ मसीह मऊद से है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब से, तो उनकी औलाद है, और उसकी वो औलाद जो है ना वो खुदा ताला की चुनी हुई औलाद है, इसलिए बाहर जाने का कोई है ही नहीं है।
ہاں، جس طرح مرزا بشیرالدین محمود صاحب نے کہا تھا کہ کوئی بھی بن سکتا ہے خلیفہ، لیکن عملی طور پر ان کے بچے ہی بنے، تو مرزا مسرور صاحب نے بھی اگر کہہ دیا جی افریقہ میں جا سکتی ہے، تو وہ ظاہر ہے جانی تو نہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی نبی آ سکتا ہے پر آئے گا نہیں۔ تو دوسری یہ بات ہے کہ یہ انہوں نے بات کی مرزا لقمان بھی بن سکتا تھا۔ اب دیکھیں مرزا لقمان کو علیم صاحب بھی اس چیز کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، مرزا لقمان ایک لفنٹر تھا اور ہے، اور مرزا لقمان کے ساتھ اپنی ندا کے ساتھ جو اس کی اپنی بیٹی تھی 20 سال اس کے ساتھ اس نے زنا کیا، اس کی عصمت دری کی۔ یہ ساری باتیں فائزہ نے بھی بتائی ہیں جو مرزا طاہر کی بیٹی ہے، اس نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، وہ بھی آڈیوز ہم نے سنی ہوئی ہے۔ اب ہم مرزا صاحب کے لیے الفاظ اگر چناؤ ٹھیک کر لیں، جی آپ سن لیں پہلے، ہمارے تابرین کے لیے اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کیے جائے۔ بالکل فضول بات ہے طارق صاحب، آپ کو یہ بات کرتے ہوئے آپ سن لیں پہلے ساری بات، پھر آپ بھی بول لیں۔ سننے کا مراد جی یہ نہیں ہے کہ محترم آپ کو گزارش ہے، تو دوسری یہ کہ مرزا لقمان جو ہے اسی میں مرزا طاہر کو زہر دیا بھائی تھا۔ گزارش ہے ڈاکٹر صاحب میں ماڈریٹ کر رہا ہوں، صبر کرو بھائی۔ مرزا طاہر کو زہر دینے والا مرزا لقمان تھا، اس نے کہاں سے بن جانا تھا جو خلیفہ؟ مرضی بک بک کر لیں، یہ ان کی غلط بات ہے۔ دوسری بات انہوں نے کی طارق چوہان صاحب کو میں روک رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب پلیز آپ پلیز، میں طارق چوہان صاحب کوشش دوسری کریں بات جتنی انہوں نے یہ پارلیمانی کی گفتگو کر کہ سکیں جی اتنی نہیں کیجیے۔ وہ نبی آ سکتا ہے، مجدد آ سکتا ہے، یہ بھی علیم صاحب درست نہیں بات کر رہے۔ دیکھیں ان کے خلیفے صاف کہہ رہے ہیں، مرزا طاہر نے اگست 1993 میں خطبہ دیا تھا، تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلوں کی نسلیں مر جائیں گی، ان کی نسلیں مر جائیں گی، کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گی۔ اور مرزا مسرور صاحب نے تو لٹیا ہی ڈبو دی ہے کہہ کر کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اور پھر مجلس عرفان میں مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں مجدد کو ماننا تو کبھی ضروری نہیں رہا، مجدد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یعنی یہ مرزا غلام احمد صاحب جو اپنے آپ کو 14ویں صدی کے مجدد کہتے تھے، ان کا بھی یہ انکار کر رہے ہیں کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ دوسرے کہ مرزا طاہر صاحب کی آڈیو وائرل ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے۔ ان سے سوال پوچھا ایک خاتون نے کہ جی کیا اور مرزا صاحب کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک ہی نبی کے متعلق کہا تھا تو وہ آ گیا۔ تو پھر ان سے سوال کیا گیا کہ جی غیر شرعی نبی آ سکتا ہے؟ تو مرزا طاہر صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کسی نے آنا ہی نہیں ہے، تو پھر شرعی غیر شرعی کی کیا سوال ہے؟ تو یہ مرزا خاندان کی یہ جو خلافت ہے نا، یہ نبوت اور مجددیت کو بند کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1400 سال میں ایک ہی بندہ آیا، یعنی یہ جو آیت بتاتے ہیں نا آپ سب مسلمانوں کو، میں یوتی اللہ و رسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، سورہ نساء کی آیت 70 کی، جی اللہ تعالیٰ نے اس میں نبوت جاری کی ہے، تو بھی اگر جاری کی ہے تو پھر ایک ہی بندے نے آنا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک پوری آیت صرف ایک بندے کے لیے نازل کی۔ یہ مرزا صاحب کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں مجھ سے پہلے ہزاروں کو نور نبوت ملا اور میرے بعد بھی ملے گا، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور سورہ فاتحہ جو ہم دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذلی پیغمبروں کے سلسلے کا وعدہ دیا ہے، اور سلسلہ وہی ہوتا ہے جو ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ مرزا صاحب نے کہا ہے آیت استخلاف کی آپ تفسیر پڑھ لیں، اس میں انہوں نے کہا ہے وہ مجددین کا سلسلہ ہے، وہ خلافت اسلامیہ محمدی ہے، میں اس کا 13واں خلیفہ ہوں۔ تو 13ویں کے بعد 14ویں نے آنا ہے کہ وہ مٹا کے نئے سرے سے انہوں نے مرزا خاندان کی خلیفہ بنانے شروع کر دیے۔ اور پھر مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے، جو مجددین کا سلسلہ ہے، وہ اپنے آپ کو 13واں خلیفہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں ہم مسیح کے خلیفے ہیں اور آیت استخلاف کے مطابق ہیں۔ یعنی ساری جو ان کے فلسفے ہیں نا وہ مرزا صاحب کی تعلیم کے بالکل الٹ ہیں۔ کس لیے ہیں؟ اس وجہ سے اگر یہ مجدد اور نبوت کو جاری رکھیں تو ان کی مرزا خاندان کی گدی جاتی لگتی ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ نئے فلسفے سارے گھڑے ہوئے ہیں جو مرزا صاحب کی تعلیم کے بالکل خلاف ہیں، کہ اب کسی نے نہیں آنا، اب ہمارے مرزا خاندان کی گدی قیامت تک چلے گی۔ جی جی علیم بھائی یا ڈاکٹر صاحب آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہے تو وہ جی ڈاکٹر صاحب آپ دیں گے یا میں؟ بندہ دے دو، آپ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیں گے یا بزی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مصروف ہیں، یا ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیں گے یا میں دوں؟ نہیں پلیز آپ جواب دیتے رہے، میں صرف درمیان میں صرف ایک دو باتیں کرنے آیا تھا، باقی میں صرف سنوں گا۔ پلیز آپ بات کیجیے، آپ ہی ان کے پارٹیسپینٹ ہیں،
میں درمیان میں صرف ایک دو جو باتیں مجھے محسوس ہوئی تاکہ میں آپ کو ایک لائن رکھ سکوں، تاکہ کہیں مطلب یہ مجھے لگتا تھا کہ باتوں باتوں میں کہ آپ کو دائمہ لے جائیں گے، ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ آپ خود بات کر لیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا جی، بات ایسے ہے کہ طارق صاحب نے جو باتیں کی ہیں ساری مفروضوں کے اوپر ہیں، بالکل مفروض ہے، کوئی بات ایسی انہوں نے نہیں کیا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ جو حضرت خلیفۃ المسیح خامس مرزا مسرور احمد صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ جو خلافت ہے وہ افریقہ میں جا سکتی ہے، بالکل جا سکتی ہے۔ ہم لوگ جب احمدیوں کو اعتراض نہیں ہے اور خلیفہ وقت خود فرما رہے ہیں کہ یہ جا سکتی ہے، تو اس کے باوجود پھر کہنا کہ یہ وہ کہہ تو رہے ہیں لیکن جائے گی نہیں، مفروضہ، بالکل مفروضہ، کوئی کتنی۔ اچھا اگر چلی گئی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اگر نہ گئی، اگر ادھر رہی تو اگلے 20 سال پھر آپ کہیں گے دیکھا میں نے کہا تھا۔ ایسے نہیں ہے۔ جب خلیفہ وقت خود فرما رہے ہیں اور احمدیوں کے لیے فرما رہے ہیں اور احمدیوں کے بیچ میں فرما رہے ہیں کہ خلافت جا سکتی ہے، نہ صرف بر صغیر سے باہر بلکہ خاندان سے باہر بلکہ بر صغیر سے باہر جا سکتی ہے اور افریقہ میں جا سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں اگلے جو خلیفہ ہیں وہ کوئی افریقہ سے کوئی مخلص ہے، وہ ہمیں لیڈ کرے، افریقہ خانہ سے ہمیں لیڈ کرے لوگ، بالکل ممکن ہے یہ، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور جب مسیح موعود نے اوپر واضح طور پہ مجدد کے بارے میں لکھا ہے، جو طارق صاحب اکثر یہ بات کرتے ہیں، اس ٹاپک پہ طارق صاحب سے بہت دفعہ بات ہو چکی ہے۔ وہ ایک دفعہ میرے خیال میں خلیفۃ المسیح خامس نے کوئی لوگ وہ اس کو ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں، ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ یہ فرمائے، میرے خیال میں 10 جولائی کا وہ خطبہ ہے، طارق صاحب کے پاس اس کا حوالہ ہوگا، جس میں انہوں نے کہا، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے، وہ بات کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، اور میرے خیال میں سلپ آف ٹنگ ہے وہ۔ مجدد بالکل آ سکتا ہے، ہر صدی کے سر پہ ایک مجدد ہوگا، بالکل بات ٹھیک ہے، ہمارا یہ یقین ہے، عقیدہ ہے، اور بالکل مجدد آتے رہیں گے۔ اب دیکھیے جمبا صاحب نے بھی تو دعویٰ مجدد ہونے کے کیا نا، تو دعویٰ کیا ہے، لیکن خیر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں سچے ہیں، اس چیز کو جماعت کے لوگ اور ہم لوگ اس چیز کو اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے سچے ہیں اپنے دعوے میں، لیکن اس کی کوئی گنجائش موجود ہے تو تبھی تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور تبھی جماعت کے کچھ لوگ ان کو مان بھی رہے ہیں۔ یہ ڈبیٹ جاری ہے، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے، خلافت باہر جا سکتی ہے اور جائے گی۔ اور باقی جو آپ لوگ ٹیوے لگا رہے ہیں، جو مفروضے قائم کر رہے ہیں کہ جی فلانے کی باری تھی، فلانے کی باری تھی، فلانے کی باری، باریاں بھائی کسی کی نہیں، خلیفہ خدا بناتا ہے، اور جو لوگ خلافت کمیٹی کے ممبرز ہیں وہ جب کئی دفعہ یہ کئی مثالیں موجود ہیں، وہ کسی اور بندے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن جو ہی نام پیش ہوتا ہے اللہ میں ان کے دل میں بات ڈالتا ہے اور ان کا ہاتھ کسی اور کے لیے کھڑا ہونے کی بجائے کسی اور کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے جس کو خدا نے خلیفہ بنانا ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی صاف ہے۔ السلام جی، جزاک اللہ۔ یار میں اس میں ایک بات کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے موقع دیں شاہ صاحب؟ نہیں بالکل نہیں۔ طارق چوہان صاحب جواب دیں۔ جی، تو جو میں نے باتیں تو ان کا تو انہوں نے جواب نہیں دیا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ ثبوت پیش کیا ہے کہ مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں آنا، اور دوسرے یہ کہ نبوت کے متعلق بھی وہ کہہ رہے ہیں، مجددیت کا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی نے نہیں آنا، ہمارے خاندان نے بس یہ چلنا ہے، یہی خلافت چلے گی۔ اور مرزا مسعود صاحب کی میں نے کہا وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ جی مجدد کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن اور حدیث میں۔ تو یہ باتیں میں نے آپ کو 11 جون کا ان کا 2011 کا خطبہ ہے، یہ علیم صاحب کو بھی اس کے متعلق پتہ ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ جی مجدد کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ تو یہ کیٹیگوریکلی یہ جو مرزا خاندان کے خلیفے اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ اب کسی نے نہیں آنا، اب ہماری ہی خلافت جو ہے وہ قیامت تک چلنی ہے۔ تو مرزا صاحب کی تعلیم پہ یہ باتیں خلاف ہیں۔ میں نے آپ کو ثبوت بھی کیا کہ مرزا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ ذلی سلسلہ پیغمبروں کا ہے، ذلی پیغمبروں کا ایک سلسلہ ہے، اور وہ آیت، یہی آیت جو اس کو یہ اجرائے نبوت جہاں سے یہ بناتے ہیں یہ جماعت احمدیہ والے، اسی کے مطابق انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں، ان کا یہ انکار کرتے ہیں۔ بلکہ مرزا صاحب نے تو کہا ہے ہر میرا جو پیروکار ہے وہ نبی کا انعام پانے کے لیے جدوجہد کرے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں اب کسی نے نہیں آنا، ہماری چلے گی۔ اور پھر یہ کہنا جی آ تو سکتا ہے پر آئے گا نہیں، یہ اب ان کے مربی کہتے ہیں، آپ وہ بھی ویڈیو یہاں پہ موجود ہے کہ جو کہتے ہیں آ تو سکتا ہے لیکن آئے گا نہیں۔
تو یہ ایک انکار کا طریق ہے کہ جی وہ جیسے مرزا صاحب نے کہہ دی جی وہ ہو سکتا ہے افریقہ میں چلی جائے، کیونکہ جانی تو ہے نہیں. اور دوسرے ہے کہ اگر افریقہ میں گئی بھی نا تو مرزا خاندان کی خلافت کا خلوص اڑ جائے گا، اسی لیے کبھی کسی اور خاندان میں نہیں جائے گی. اس لیے وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو کارڈ وہ کھیلتے ہیں مرزا خاندان کا اور مرزا امام آخر الزمان کی یہ اولاد ہے، وہ والا کارڈ ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا، وہ تو ان کے پلے ہی کچھ نہیں رہے گا. اس لیے کہیں نہیں جائے گی. اور اگر کبھی گئی تو پھر وہ عملی طور پر بھی، روحانی طور پر تو یہ ختم ہو چکے ہیں، عملی طور پر پھر یہ ان پہ اختتام ہوگا، اور اس بات کو یہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو علیم صاحب جو میں نے باتیں بیان کی ہیں نا ان میں، ان کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ ایک خلیفہ کہہ رہا ہے مجدد کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، دوسرا کہہ رہا ہے نسلیں مر جائیں گی کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے، تو آپ کہہ رہے ہیں مجدد آ سکتا ہے. اور مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں مجدد کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کو ماننا ہی ضروری نہیں ہے. مجلس عرفان میں انہوں نے یہ کہا ہے، یہ بھی شائع شدہ موجود ہے. تو جب مجدد کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کو ماننا کی ضروری نہیں، تو مجدد نے آ کے کرنا کیا ہے؟ مطلب کوئی مداری کا تماشا اس نے کرنا، نہ اس کو ماننا ضروری ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے. تو خلافت جو مرزا بشیر الدین محمود نے 1956 میں بنائی کہ کہیں حکیم نور الدین کے بیٹے قبضہ نہ کر لیں، وہ والی خلافت آپ کہتے ہیں وہ سب سے اوپر